اچھا ایک کوشچن یہ آ رہا ہے جی، یہ تو خیر یہ زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو مخلص ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جتنے ایفرٹس کر رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں، اس کا نیٹ ریزلٹ بالکل 0 نیل بائی نیل ہوگا. کیوں؟ وہ کہتے ہیں یار آپ کی نہ کوئی جماعت ہے، نہ کوئی پارٹی ہے، نہ کوئی مدرسہ ہے، آپ کی زندگی سے سب کچھ ہے، اور ایون اس میں بھی کوئی پریکٹیکل ریزلٹ نہیں نکل سکتا. تو آپ نے کیا پریکٹیکلی، اور آپ کا ارادہ کیا ہے؟ ہاں جی، مسئلہ یہ ہے کہ اینڈ رزلٹ تو وہ اللہ تعالیٰ نے مطلب اس کو ظاہر فرمانا ہے. مولانا مودودی کی میں بات کروں گا، وہ جس مسجد میں دیوبند کی نماز پڑھا کرتے تھے نا، یہ ان کے اپنے بیٹے نے نقل کیا ہے کہ وہ دیوبندی مفتی آلموسٹ ہر جمعے میں مودودی صاحب کو پتہ نہیں کیا کچھ کہتا تھا، کافر، خارجی، یہ وہ. ایک دن تو وہ کہتا ہے میں اتنا غصہ ہوا کہ میں نے مودودی صاحب کی وائف کو، اپنی والدہ سے میں نے یہ بات کی کہ آج تو حادی ہو گئی ہے کہ اس دیوبندی مفتی نے یہ بات کی ہے کہ مودودی صاحب کی قبر سے اگر کوئی، اس قبر کے اوپر کوئی اگر پودا اگے اور اس پودے کا پتا اگر کوئی بکری کھا لینا تو اس کا گوشت بھی حرام ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اور میرے والد صاحب اتنے ٹھنڈے ہیں کہ وہ چیزیں سنتے رہتے ہیں. آج اس مفتی کو صرف گمنام حیثیت سے مذاق کے طور پہ لوگ جانتے ہیں، نام بھی نہیں اس کا جانتے ہیں. مودودی صاحب کو پوری سارے بر اعظموں میں جانا جاتا ہے. تو دعوت اللہ نے پہنچانی ہوتی ہے. ہمارا ایک قطن یہ شہرت کا تو کوئی، ہم کو شہرت کے بھوکے تو نہیں کہ ہم نے یہ شہرت کے لیے سب کچھ کیا ہے. شہرت تو یقین کریں، شہرت اور پیسہ اس صورت میں ہے جب آپ ایک فرقے میں گھس جائیں. آپ دیکھیں گے کتنے اہل حدیث علماء ہیں جو 25 سال سے تقریر کر رہے ہیں میں اہل حدیث کیوں ہوا، اور ہر دفعہ 25-30 ہزار روپے لے کے چلے جاتے ہیں. کئی دیوبندی ہیں جو کہتے ہیں میں غیر مقلد سے حنفی کیوں ہوا، ہر بار 25-30 ہزار روپے لے کے چلے جاتے ہیں. واللہ پیسہ تو فرقوں میں ہے جہاں آلریڈی پبلک موجود ہے. میں نے جو دعوت الحمدللہ اس حوالے سے اٹھائی ہے، اس میں تو میری جان کو بھی خطرہ ہے. ٹھیک ہے جی، ہر اعتبار سے خطرات موجود ہیں. تو یہ اتنا بڑا، اس کو پنجابی میں کہتے ہیں پنگا لینے والی بات ہے. تو یہ صرف اس لیے لے سکتا ہے کہ جس بندے کو خود خوف خدا ہو. تو یہ کہنا جی اس کے پیچھے ایجنسیاں ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، تو میں کہتا ہوں اللہ کرے. وہ تو کہتے ہیں جی، وہ اہل حدیثوں کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں جناب یہ انگریزوں کی پیداوار ہے. تو اگر بخاری مسلم انگریزوں نے لکھی ہے اور اہل حدیث اس کو کوٹ کریں پھر تو انگریزوں کی پیداوار ہے. اگر بخاری مسلم پہلے کی لکھی ہوئی ہے تو پھر وہ انگریزوں کی پیداوار نہیں ہے. انگریزوں کی پیداوار وہ ہیں جن کی کتابیں انگریزوں کے دور میں لکھی گئی ہیں، حسام الارمین اور المہند المفند. تو اس طرح الزام لگا دینا اور چیز ہوتی ہے. باقی ہم کسی اس اعتبار سے نہیں آئے کہ جی ہم نے کوئی فرقہ بنا لیا ہے، کوئی جماعت ہے تو اب یہ آگے دعوت پھیلنی چاہیے. ہم تو جاگو اور جگاؤ والا کام کر رہے ہیں. ہم سارے فرقوں کہہ رہے ہیں اپنے اپنے فرقوں میں ہو کے جاگ جاؤ اور دیکھو تمہارے علماء تمہارے ساتھ کیا کر رہے ہیں. نبی علیہ السلام کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرو. انشاءاللہ اگر ایک انجینئر صاحب اٹھیں اور لوگ بھی، پوری دنیا میں لوگ اٹھ رہے ہیں. میں تو مطلب اکیلے ہی دعوت لانچ کی تھی. آج یہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ اور جو پوری دنیا کے اندر دعوت پھیلا رہے ہیں، کسی نے ویب سائٹ ڈیولپ کر دی ہے، کسی نے واٹس ایپ کا گروپ بنا دیا، کسی نے PDF بنا دیا، کسی نے ایپ بنا دی، اینڈرائڈ ایپ بنا دی، کسی نے ایپل والوں کی ایپ بنا دی. سب کے سب لوگ کام کر رہے ہیں نا. اور ان کو یہ بتا دیں کہ پرانے بزرگ مرتے تھے تو وہ ساتھ اپنی تعلیمات لے کے مر جاتے تھے. اب جو مرے گا وہ تعلیمات یوٹیوب کے ذریعے ہمیشہ زندہ رہیں گی انشاءاللہ تعالی. یہ اب وہ دور ہے، اس میں آپ کو جان نہیں چھڑا سکتا. باقی یہ الحمدللہ اتنے لوگ تیار ہیں کہ لوگ بات کو لے کے چلیں گے اور ہم نے کوئی فرقہ لانچ نہیں کیا. یہ اس چیز کا ثبوت ہے، ورنہ کوئی نام رکھ کے جاتے تو کوئی ایسا. حالانکہ سارے فرقوں کی طرف سے آفر ہوتی ہے. جماعت المسلمین انہوں نے کہا جی آپ کو جماعت کا امیر بناتے ہیں. دیوبند کے کتنے لوگوں نے رابطے کیے. اہل حدیث کی جو بڑی بڑی جماعتیں ہیں، جماعت الدعوہ، جمعیت اہل حدیث، ان لوگوں نے آفریں لگائیں. تو اگر ہم نے یہ آفریں اور پیسہ اور مال شہرت کمانی ہوتی وہاں زیادہ تھا. بلکہ سب زیادہ بریلویت ہے. انڈیا پاکستان میں تو بریلویت زیادہ ہے. تو ہم بریلویوں کے مطلب وہ دامت برکاتم عالیہ ہوتے ہیں، اہل حدیثوں کا حافظہ اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں اور اہل تشیع کے آیت اللہ ہوتے ہیں. اگر ہم نے کوئی اس طرح کا دنیاوی مال سمیٹنا ہوتا، الحمدللہ اپنی محنت مزدوری کرتے ہیں، اس کے ذریعے گزر بسر کر رہے ہیں. باقی کوئی اور ارادہ نہیں اس طرح. لیکن علی بھائی آپ نے جو مولانا مودودی کی جو ایگزامپل دی ہے، یہ تو بات ہی فٹ بیٹھتی کہ مولانا مودودی کی تو باقاعدہ جماعت بھی ہے، مدارس بھی ہیں، مسجدیں بھی ہیں، ان کا تو کام آگے چل رہا ہے. نہیں وہ چل رہا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اسباب بنائے ہیں نا، چل پڑا ہے نا. نہیں تو یہ بڑا یہ مخلص لوگوں کا یہ مشورہ ہے کہ آپ ایسا کریں. نہیں ہم نے، اللہ معافی دے جی، یہ مخلص لوگوں کا کہ جناب ہمیں معاف رکھیں. یہ مخلص لوگ بیچارے اپنے بول پان میں تو یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ اپنی جماعت اللہ بنائیں، بلکہ مجھے یقین کریں یعنی مولویوں کو تو مانگ کے چندہ ملتا ہے نا، ہمیں بغیر مانگے کروڑ روپے کا چندہ ملتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. لوگ آفرز کرتے ہیں، یہاں تک آئے ہیں، یہاں تک لوگوں نے کہہ دیا آپ کا پوری لائف ٹائم کا خرچہ اٹھاتے ہیں، آپ دین کے لیے وقف ہو جائیں. ٹھیک ہے. لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس طرح کرنا نہیں چاہتے. یہ اگر ہمارے اوپر ٹائٹل لگ جاتا ہے پھر تو ہم مسلمانوں کی جمعیت سے الگ ہو گئے نا. ہم مسلمانوں میں ہی رہنا چاہتے ہیں. ہم بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں. ہم ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں. ہم کہتے ہیں ایک اور فرقے کا اضافہ کیوں کر دیں.
کیونکہ جب بھی کوئی جماعت میں اسی لیے جماعت اگر آپ بنائیں گے ایک پھر شخصیت کھڑی ہوگی وہ بت بن جائے گا, پھر اس سے اختلاف رائے نہیں ہو سکتا. اس لیے نہ جماعت بنانے کا ارادہ ہے انشاءاللہ تعالی, یہ تو بالکل قسمی ہے. لوگ پہلے دن سے کہتے تھے, جب 4 بندے جانتے تھے لوگ کہتے تھے نہیں یہ بڑی شے ہے کر دے گا. آج الحمدللہ ملینز آف لوگوں تک بات پہنچی ہوئی ہے. بلکہ میں نہیں سمجھتا کہ اردو زبان کے اندر اتنی زیادہ کسی کے ویڈیوز دیکھی جاتی ہوں. شاید طارق جمیل صاحب کا نمبر اوپر ہو, باقی غامدی صاحب کے اور ڈاکٹر ذاکر نائک اور باقی توصیف راجدی یا اور باقی جتنے لوگ ہیں ان کے آپ ویورز اگر دیکھیں اس اعتبار سے ڈائیورسیفیکیشن کے اعتبار سے کہ تمام مکاتب فکر کے لوگ دیکھتے ہوں, یہ سب اپنے اپنے گروہوں کے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. باقی سب تو اس حوالے سے دعوت پھیلی ہے الحمدللہ, ہمیں ضرورت نہیں ہے کوئی فرقہ بنانے کی, یہ تو فرقہ بن جائے گا. یہ نہیں کام کرے. آپ کی اس بات سے مجھے ایک چیز یاد آئی, ایک تجویز اس میں کر دوں, حالانکہ اس میں ہے نہیں ہے میں کر دوں, کہ ابھی آپ کی جو دعوت ہے یہ صرف ایک لینگویج میں جاری ہے, یعنی جو آپ کے لیکچرز ہیں نا اس پہ کائنڈلی یہ بھی کریں تاکہ انٹرنیشنل ہو جائے. انٹرنیشنل تو خود بخود ہو گئے میرے بھائی, دنیا میں لیڈنگ پوزیشن کے اوپر اردو سپیکنگ لوگ ہیں. اگلے دن مجھے ویسے بنگلہ دیش نیپال سے بھی ای میلز آتی ہیں. آپ مجھے بتائیں نیپال کی زبان کیا انگریزی ہے؟ نیپال میں وہ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب آپ کے لیکچر سب سے زیادہ عام ہو رہے ہیں, کوئی ڈبنگ کے ساتھ نہیں, اردو ساتھ نیپالی سب ٹائٹل کے ساتھ نہیں, ہندی فلموں کی برکت سے. یہ برکت والا لفظ انورٹڈ کاما میں ہے. نیپال, بھوٹان, بنگلہ دیش کے لوگ ہندی اور اردو بول نہیں سکتے لیکن سمجھتے بالکل صحیح ہیں, کیونکہ فلمیں دیکھنے کے شوقین ہیں. جیسے آپ بھی ہالی ووڈ کی فلم اگر میں آپ کے سامنے چلا دوں یا انگلش کمنٹری کو آپ کو بالکل صحیح سمجھ آئے گی, لیکن اگر میں آپ کو کہوں گا انگریزی آپ بولنا شروع کر دیں تو آپ فلوئنٹلی نہیں بول سکیں گے, سمجھ لیں گے. تو کہہ رہا تھا یہاں نیپال کے اندر بہت تیزی سے لیکچرز عام ہو رہے ہیں آپ کے, ہر بندے نے اپنے موبائل میں لیکچرز رکھے ہوئے ہیں. تو میرے بھائی دعوت تو پھیل رہی ہے, بنگلہ دیش کے اندر بھی پھیل رہی ہے. انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش تو ویسے ہی 3 ملک تو ویسے ہی بوجھ نے, وہ تو اردو سمجھتے ہیں. اور باقی دنیا میں یہی لوگ لیڈرشپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. انشاءاللہ لوگ کام کریں گے. ابھی کچھ لوگ ہیں جو انگلش سب ٹائٹل والا کام بھی کر رہے ہیں, اور میں کہتا ہوں اردو والے ہی زندہ ہو جائیں تو انگریزی والوں کو تو آپ بعد میں دیکھیں گے, انگریزی والوں سے ڈبل سے بھی زیادہ تعداد ہے اردو والوں کی جو اردو سمجھنے والے لوگ ہیں. اتنے عربی نہیں ہیں. عربی مسلمان بھی مشکل 20% ہے, لیکن 40% کے قریب تقریباً آپ سمجھ لیں, بالکل محتاط اندازہ بھی لگایا جائے 40% سے زیادہ مسلمان اردو سمجھتے ہیں. کئی گورے مسلمان ہوئے انہوں نے پہلے اردو سیکھی ہے, کہ اردو کے اندر بہت زیادہ نالج آ چکا ہوا ہے جو فارسی اور عربی کا نالج ہے, تو کوئی مسئلہ نہیں. اچھا بھائی کوشچن یہ ہے کہ اتحاد امت کے حوالے سے آپ کی پریکٹیکلی کیا کوششیں ہیں, آپ نے پریکٹیکلی کیا کیا اس سلسلے میں, کیونکہ لگتا تو یہ ہے کہ اختلافات کو زیادہ ہوا دیتی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ جو بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث اور اہل تشیع کے جو معتدل مزاج علماء ہیں, جو ڈیسنٹ ہیں, جو سوفسٹیکیٹڈ بندے ہیں, اخلاق والے, ان کی آپ ایک مشترکہ کانفرنس اگر بلا لیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ ہاں کانفرنس بلا لیتے ہیں. یہ اتحاد امت کے حوالے سے تو ہم نے بہت کچھ کیا ہے. پریکٹیکل کیا کیا؟ جی پریکٹیکلی یہ کیا ہے کہ اتحاد امت کے حوالے سے یہ کیا ہے کہ ہم نے جب ان کی بزرگوں کی غلطیاں ہائی لائٹ کی ہیں تو اب ماشاءاللہ بریلوی دیوبندیوں کے بزرگوں کا دفاع کر رہے ہیں. یہ اتحاد امت ہی ہو گیا نا, کہ بریلوی علماء اٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جی اشرف تھانوی صاحب اتنے بڑے عالم دین ہیں اور دیکھیں ان کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں. تو اتحاد امت تو ہم نے کروا دیا, ان کا آپس میں تو اتحاد ہو گیا. وہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, آؤ مجھ سے ایک بات پہ اکٹھے ہو جائیں. تو اتحاد امت اس حوالے سے ہو گیا کہ ہمارے خلاف سب نے اتحاد کر لیا ہے. تو آدھا یہ میں ایک الزامی بات کے طور پہ کروں. باقی یہ اتحاد امت میں وہی ادھر ہی آؤں گا, تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم. اتحاد امت صرف اس صورت میں ہوگا کہ سب لوگ اپنے بزرگ بابوں سے دستبردار ہو جائیں. یعنی بریلوی کے ہم اپنے بزرگوں سے دستبردار ہوتے ہیں, دیوبندی کے ہم اپنے بزرگوں سے دستبردار ہوتے ہیں, اہل حدیث اپنے بزرگوں سے دستبردار ہوں, شیعہ اپنے, اور کتاب و سنت کے اوپر آ جائیں. یہ پہلی شرط یہ ہے کہ علماء اور بزرگوں کی نفی کرنی پڑے گی, ورنہ اتحاد امت ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ ہم کر رہے ہیں, اتحاد امت کی کوشش کر رہے ہیں نا. ہماری اس مجلس کے اندر اور اسی طریقے سے جو لاکھوں لوگوں تک بات پہنچتی ہے, کیا ہمارے آڈینس بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ سارے مکاتب فکر سے نہیں ہے؟ تعریف کر کے ایکسیپٹ کر رہے ہیں نا, تو اتحاد امت تو پریکٹیکلی ہم نے کر دیا. باقی وہ ساری زبانی کلامی اتحاد امت کی باتیں کرتے ہیں, ہم نے تو پریکٹیکلی اتحاد کروا کے بتا دیا ہے. کہ کوئی اسپین کے اندر مسلمان بیٹھا ہوا ہے بریلوی, میرے پاس تو سارے مکاتب فکر کے لوگ ملنے آتے ہیں, باہر کے ملکوں سے ملنے کے لیے آتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں الحمدللہ جی ہم اپنے فرقے سے دستبردار ہو کے کتاب و سنت پہ آ گئے. اتحاد امت کی پہلی شرط یہ ہے کہ اپنے اپنے بزرگوں کو آپ چھوڑیں. وہ طارق جمیل صاحب تو کہتے ہیں نا, کسی کو اپنا چھوڑو نہ, کسی کو چھیڑو نہ. میں اس کے بالکل الٹ بات کرتا ہوں کہ جناب آپ اپنا چھوڑ دیں, باقیوں کو چھیڑ کے دیکھیں, آپ کو پتا چلے گا سب کے پاس کچھ نہ کچھ حق موجود ہے, اور اکٹھے ہو جائیں.
اپنا چھوڑیں اتحاد امت کے لیے. طارق جمیل صاحب میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں ناسبیت کے حوالے سے, جو انہوں نے ایک سیسا بلائی ہوئی دیوار بنے ہوئے ہیں. میں ان کو کہتا ہوں آل امیہ میں عمر بن عبدالعزیز کی مثال ہیں طارق جمیل صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ. تو میں ان کو کہوں گا آپ اتحاد امت کی اتنی بات کر رہے ہیں, تو یہ جو آپ بار بار کہتے ہیں نا جی کسی کو چھیڑو نہ اور اپنا چھوڑو نہ, اپنا پہلے چھوڑو تب اتحاد امت ہوگا, ورنہ تو یہ تفریقیں قائم رہیں گی. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ڈائیورسیفیکیشن اس اعتبار سے ہو کہ اپنے اپنے بزرگ لادا ہوں. آپ کس طرح مجھے بتائیں جن لوگوں نے چشتی رسول اللہ یا اشرف علی رسول اللہ کلمے پڑھوائے ہوئے ہیں, اب ایک عام مسلمان کس طریقے سے متحد, بریلوی یہی کہتے ہیں نا, کہتے ہیں جی ہمیں آپ کس طرح کہتے ہیں ہم دیوبندیوں کے ساتھ اتحاد کریں, انہوں نے گستاخیاں کی ہوئی ہیں. اب لگا پا رہے جب ہم نے بریلویوں کے بزرگوں کی گستاخیاں نکالی ہیں تو آپ کہتے ہیں یار غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے. اب ڈیفینسو موڈ میں چلے گئے, پوری ڈاکٹرائن ہی اپنی بھول گئے. اس لیے وہ کہتے ہیں اس مرزا کو یہ غلام القادیانی سے بڑا فتنہ ہے, اس کو ہلکا نہ لو. ان کو پتہ چل گیا کہ ہم نے وہ جو پڑیا لکھی تھی حسام الارمین, اس کی بنیاد کے اوپر ہم نے پورے سب کانٹیننٹ پہ رول کیا. تو انجینئر صاحب کے پاس اب یہ ٹھیکہ آ گیا بزرگان دین تو نہیں, میں کہتا ہوں بزرگوں کی یعنی جو ہے وہ غلطیاں نکالنے کا. تو غلطیاں سارے خود نکال رہے ہیں, ہم غلطی نکال کے کسی بزرگ کی تکفیر کبھی نہیں کی. میں کہتا ہوں, اور پورا احترام اشرف تھانوی صاحب لکھتے ہیں, لکھتا ہے بھی نہیں کہتے ہیں, اور کیا کریں, احترام ہی کر رہے ہوتے ہیں نا, ورنہ یہ لوگ اس قابل ہیں جن کی یہ عبارت. اور میں بار بار کہتا ہوں میں عبارات میں بات کرتا ہوں, میں بزرگوں پہ بات نہیں کر رہا. چونکہ آپ کا دعویٰ ہے کہ ان بزرگوں کی ہیں, تو آپ خود اپنے بزرگوں کو جو ہے نا وہ گالیاں پڑھواتے ہیں عوام سے, میں تو نہیں نکالتا. اچھا ایک سوال کی ذرا واضح جواب دے دیں کہ آپ مدارس اور علماء کے ساتھ کسی صورت بھی یعنی کہ کمپرومائز پہ آمادہ نہیں ہیں, اور آپ نے یہاں تک کہہ دیا وہ جو عیدی صاحب والا کلپ تھا اس پہ تو تمام مکاتب فکر بہت ہی شدید ناراض ہوئے کہ جی نعوذ باللہ یہ سارے مدارس جو ہے نا یہاں پہ لواطت کا عمل ہو رہا ہے. تو اس پہ تو یعنی وہ کہتے ہیں جی کہ یہ ان کو چڑ جو ہے نا علماء سے اور مدارس سے ہے, عوام الناس سے ان کو کوئی مسئلہ نہیں, بس علماء کے دشمن ہے. کسی حد تک یعنی بات ٹھیک ہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس امت کے ساتھ ظلم کیا ہے ان کے ساتھ میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. اگر علماء کے مقابلے پہ میں نے چندہ کی کھالیں مطلب کچھ چندہ رسیدیں اور کھالیں اکٹھی کرنی ہو, پھر تو یعنی میری اس جو اختلاف اور دشمنی ہے اس کو آپ بدنیتی پہ مبنی سمجھ سکتے ہیں. یہ تو کوئی ایسا مقصد ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے چھٹے پارے کا آغاز اس سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم کسی کی طرف سے بری بات کو پسند نہیں کرتے سوائے اس کے کہ جس پہ ظلم کیا گیا ہو. اللہ بھی اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتا ہے کہ جس کے اوپر ظلم ہوا ہے نا, اگر وہ اپنی زبان سے کوئی غلط کلمات نکال دیتا ہے کسی دوسرے کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ اسے درگزر فرماتا ہے. تو میں پہلے تو یہ ہے کہ اس کلپ کی میری کلیریفیکیشن اگلے ہی ہفتے آ گئی تھی. یہ 149A مسئلہ تھا, وہ 149B جس میں نے کلیئر کٹ کہا تھا کہ مدارس کے اوپر جب پرویز رشید صاحب جو سٹنگ گورنمنٹ کے ہی ایک وہ انفارمیشن منسٹر تھے, جب انہوں نے مدارس کے خلاف یہ کہا تھا کہ یہاں پہ جو ہے وہ مرنے کے بعد کیا ہوگا, موت کا منظر, اس قسم کا انہوں نے مذاق مدارس کا اڑایا تھا, اس وقت سب سے پہلے میں نے ہی دفاع کیا تھا. مدارس کا میں نے دفاع بھی تو کیا ہوا ہے, ایک تصویر کا رخ تو نہ پیش کریں. لیکن جو مدرسوں کے اوپر میں اس وقت عیدی صاحب والے کلپ پہ تھا تو اس کلپ کے تو پازیٹیو فیکٹ بھی بہت آئے ہیں, کیونکہ اس وقت لاکھوں لوگ کمنٹس کر رہے تھے. آپ مسئلے کو سمجھیں, ایک بندے کے گھر میں میت رکھی ہوئی ہے اور اس کے بچے کو ناحق قتل کیا گیا, اس وقت وہ واویلا کرے گا. اور ہمارے جو اس ریلیجن کی میت رکھی ہوئی تھی ہمارے سین کے اندر کہ لبرلز کہہ رہے تھے دیکھو کہ جو عیدی ان کی کل تک ان کے مولوی قتل کرتے تھے خودکش حملوں میں, جن عوام الناس کو جن کی ان کی لاشیں جو عیدی اٹھاتا تھا, آج مر گیا تو مفتی منیب اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہو. کسی ایک عالم دین نے بھی جنازہ پڑھا ہے عیدی صاحب کا؟ کسی ایک نے بھی نہیں پڑھا. ایک بندے نے بھی, جنرل رحیل نے بھی اس لیے جا کے پڑھا کہ اس نے کہا کل کو فوجی مرتے ہیں تو لاشیں یہ اٹھاتے ہیں, اور یہ سرکاری ایک فوج کے جو مولوی ہے اس نے پڑھایا تھا. کسی کی جرت نہیں ہوئی جا کے جنازہ پڑھے. کیوں؟ کہ ان کے وہ اپنے اختلافات اس ایکسٹریم پہ لے کے جاتے تھے. اور اس پہ جو گندی سٹیٹمنٹ آئی تھی مفتی زر ولی صاحب کی, اس گندی سٹیٹمنٹ کے اوپر کسی عالم نے آگے جواب کیوں نہیں دیا, یا اس کے بعد ہی دے دیا ہوتا. تو جب آپ اس طرح کی گندی سٹیٹمنٹس دیں گے تو اس کے جواب میں جب کاؤنٹر نیریٹو آئے گا وہ پھر اسی طریقے سے شد و مت کے ساتھ آئے گا. اس کو پورے ان حالات و واقعات میں دیکھنا چاہیے کہ اس وقت کیا ہے, اور جب حالات و واقعات ایسے ہوتے ہیں اس قسم کی چیزیں ہو جاتی ہیں, میں کہتا ہوں اس سے بھی سخت باتیں ہو جاتی ہیں. اب میں وہ کرنا نہیں چاہتا. سیدنا ابوبکر صدیق نے کیا کہہ دیا تھا اس کافر کو, صحیح بخاری میں آتا ہے
جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کی تھی، کتنے سخت لفظ استعمال کیے تھے کہ جاؤ اپنے بتوں کی شرمگاہیں چاٹو جا کے جو تم کرتے ہو. یہ مجھے کہتا ہے یہ پھکی اور ٹنی لفظ استعمال کرتا ہے. یہ لفظ تو میں نے کبھی نہیں استعمال کیا کہ جاؤ اپنے بزرگوں کی شرمگاہیں چاٹو. یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. تو وہ حضرت ابوبکر کا دفاع کریں گے، نہیں جی عشق رسول کا تقاضا ہے. تو عشق رسول کیا ابوبکر پہ ختم ہو چکا ہے؟ ان کو تو ایک دفعہ بشارت ہے. آپ نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا مجھ پہ ایمان لایا ایک دفعہ بشارت، جس نے مجھے نہیں دیکھا ایمان لایا 7 دفعہ بشارت ہے. صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ ایک زمانہ آئے گا لوگ کہیں گے ہم سے ہمارے ماں باپ اولاد سب کچھ لے لیا جائے، حضور کی ایک جھلک ہمیں دکھا دی جائے. ان بات کے آنے والے لوگوں کی عشق رسول کی تو انڈورسمنٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہوئی ہے. تو کیا ہمیں غصہ نہیں آتا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اوپر کوئی حملہ کرتا ہے، آپ کی شخصیت کے اوپر کوئی حملہ کرتا ہے؟ تو ہمیں کہتے ہیں الفاظ استعمال کرتے ہیں. میں نے آج تک سیدنا ابوبکر کی اس لینگویج سے سادہ سخت لینگویج کبھی استعمال نہیں کی ہے. بتا دے کوئی چیلنج ہے، کبھی نہیں کی ہے. سیدنا عمر بات کے اوپر تلوار نکال لیتے تھے ایسے کر کے، یا رسول اللہ اجازت دیں اس منافق کا گلا کاٹ دوں. نبی علیہ السلام کی موجودگی میں آپ اپنی آواز بھی بلند نہیں کر سکتے، اور آپ کی مجلس میں ایک نبی ہے، اس کی مجلس میں ایک شخص اس کا صحابی اس کی محبت میں بار بار تلوار کھینچتا ہے. یہ تو خلاف ادب ہے. لیکن آپ سے سیدنا عمر کی اس خلاف ادب معاملے کو بھی محبت کی وجہ سے انڈورس کر دیتے تھے کہ یہ میری محبت میں ہی کر رہا ہے، ورنہ یہ ہے کوئی ایٹیچیوڈ ٹھیک نہیں ہے. دنیا میں بھی سوفسٹیکیٹڈ دنیا میں ٹھیک نہیں ہے. تو میں نے لوگ کہتے ہیں سخت ہے، میں سیدنا عمر سے بھی سخت نہیں ہوں. میں نے آج تک تلوار نہیں سونتی. میں تو کسی کو یوں بال بینڈ نہیں کبھی سامنے کیا کہ میں تیری آنکھ کاٹ دیں گا. اللہ کے بندو، میری سختی نہ سیدنا ابوبکر والی ہے نہ سیدنا عمر والی ہے. ہماری سب کی سب سختی علمی دلائل کے اوپر ہے اور ذاتی بھی نہیں ہے. نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں صحابہ کے اوپر یہ کیفیات تھیں، تو یہ کیفیات قیامت تک رہیں گی. کوئی دین ختم تو نہیں ہو گیا ان کے اوپر. اب آپ کے اوپر آپ کا عشق رسول جعلی ہے کہ وہ دوسروں کے بزرگوں کے خلاف بھڑکتا ہے. اپنے بزرگوں کی فاش غلطیاں آ جائیں تو کہتے ہیں نہیں اجتہادی غلطی ہے، کتابیں ہی بدل گئی ہیں. لیکن الحمدللہ ہمارا سچا عشق ہے. بریلویوں کے بزرگ اگر غلط بات کریں گے ہم ان کی کتابوں پہ فتویٰ لگائیں گے، دیوبندیوں کریں گے ان کی کتابوں پہ لگائیں گے، اہل حدیث کہیں گے ان کی کتابوں پہ لگائیں گے. 1 نمبر عشق رسول شاہ جی ہونا چاہیے، یہ 2 نمبر نہیں، یہ 2 نمبر عشق رسول ہے انہوں. جب عشق بابا ورسز عشق رسول آتا ہے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھول جاتے ہیں، یہ پھر اپنے بزرگوں کے پیچھے چلتے ہیں. تو میں بار بار بابوں کو کچھ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں ان کی کتابوں کو اور چھاپنے والوں کو، ان کو تو بند کروائے نا. یہ کہتے ہیں جی وہ جی ڈنمارک والوں نے کارٹون بنائے ہیں، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ. تو بھائی حشد بھائی چھاپنے والے، چشتی رسول اللہ چھاپنے والے، کشف المجوب میں نبی علیہ السلام کا سکینڈل زید ابن حارثہ کی بیوی کے ساتھ لکھنے والے شبیر برادرز اور ضیاء القرآن پبلیکیشن، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیوں نہیں کر رہے ہیں بریلوی؟ کرنا چاہیے نا. اور کہیں جب تک یہ کتابیں چھاپنا بند نہیں کرتے یا اس پہ معافی نہیں مانگتے ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ، کیونکہ یہ مولوی خود کھا رہے ہیں اس سے لے کے، اربوں روپے کا کاروبار ہے ان کا مارکیٹ کے اندر. تو یہ اپنی مصنوعات کا بائیکاٹ نہیں کرتے، گوروں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کراتے ہیں جو گستاخانہ. بھائی کارٹون تو انہوں نے بنانے، وہ تو کافر ہیں. تم مسلمان ہو کے نبی علیہ السلام کے بارے میں گستاخانہ باتیں لکھ رہے ہو اور ان کا کوئی بائیکاٹ نہیں کر رہے ہو. اور جو بولتا ہے ہم میں جوتیاں بھی مارتے ہیں، ہمارے رونے پہ پابندی لگاتے ہیں. تو ہم میرے بھائی بالکل اس دعوت حق سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. المستدرک الحاکم میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث ہے کہ سید الشہداء حمزہ ابن عبد المطلب ہے، یا پھر وہ شخص بھی سید الشہداء ہے جو جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرے حتیٰ کہ اسے قتل کر دیا جائے. تو الحمدللہ ان جابر حکمرانوں، جابر علماء کے سامنے ہم کلمہ حق بلند کر رہے ہیں، چاہے ان کو برا لگے. اور باقی زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں. اور باقی رہا کہ جی علماء کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں، میں تیار ہوں. علماء صرف ایک کام کریں جناب، مہربانی کر کے اپنی اپنی چیزوں سے دستبردار ہوں. اور انجینئر صاحب کہیں آئے کتاب و سنت پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. یہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کو کچھ نہ کہیں. حنیف قریشی صاحب نے مجھے فون کیا، میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، اور کیونکہ انہوں نے مجھ سے پرسنلی فون پہ معافی مانگی ہے. مجھے جیلم شہر میں وہ قادیانی کہہ کے گئے تھے اور کہتے ہیں جن سٹوڈنٹس نے مجھ سے یہ باتیں کروائی تھی، اب آج وہی سٹوڈنٹس آپ کے کلپس محرم کے اندر مجھے شیئر کرا رہے ہوتے ہیں سیدنا حسین کی محبت میں. تو میں حنیف قریشی صاححب کا بڑا اس اعتبار سے احترام کرتا ہوں جو ناسبیت اور زیدیت کے خلاف ان کا کام ہے. باقی جو ان کا کتاب و سنت کے منہج کے خلاف، وہ میرے ان کے خلاف کلپ موجود ہیں. انہوں نے باقاعدہ فون پہ مجھے کہا کہ انجینئر صاحب ہم آپ کی ساری باتیں ماننے کے لیے تیار ہیں، آپ ایک مہربانی کریں ہمارے بزرگوں کو کچھ نہ کہا کریں. انہوں نے کہا ہم بزرگوں کے کلمات کو بھی کفریہ سمجھتے ہیں لیکن وہ شطحیات تھیں، ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ تھے، یہ وہ مانتے ہیں کفریات ہیں. تو یار میری محبت رسول کا آپ کوئی احترام نہیں کرتے ہیں. قرآن میں ہے لا تقولوا راعینا قولوا انظرنا وقولوا انظرنا، راعینا بھی مت کہو، انظرنا کہو. یا رسول اللہ ہم پہ نظر کرم فرمائے. یہودی اس کو بگاڑتے تھے، راعینا اے ہمارے چرواہے. صحابہ بگاڑتے بھی نہیں تھے، تب بھی اللہ نے کہا تم یہ لفظ ہی چھوڑ دو.
یار آپ کے بزرگ گستاخیاں کریں، آپ بیک فٹ پہ کیوں نہیں جاتے؟ آپ بھی ہمیں سکھاتے تھے با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار، اللہ کے لیے دیوانگی ہو سکتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذرا دیوانگی کی تو. اور پھر بایزید بستامی کا جب اقوال ہم دکھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں لواء اعظم من لواء محمد، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا قیامت والے دن. تو یہ کہتے ہیں نہیں، وہ اتنے بڑے عاشق رسول تھے، انہوں نے یہ بات کہی ہے، اس کا مطلب کچھ اور ہے. وہ یہ بھی نہیں کہتے یہ غلط منسوب ہے، کہتے ہیں صحیح ہے انہوں نے کہی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی اصل میں ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا، تو اللہ کا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بڑا ہی ہوگا. بھائی اللہ کا جھنڈا تو خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا. یہ کوئی دو جھنڈے کے آمدن ہونے ایک اللہ، یہ تعویل کرتے ہیں، آپ حیران ہوں گے. یہ نہیں کہتے کہ یہ ان کی طرف غلط منسوب ہے، کہتے ہیں بالکل ٹھیک کہا انہوں نے، لیکن اصل میں ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا، تو اللہ تو کہہ سکتا ہے کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. یار اللہ نے بولنا تھا تو اپنے نبی کے منہ سے بولتا، ابو بکر عمر عثمان و علی کے منہ سے بولتا. تواڈے بابیاں دے منہ تو بولنا سی، جنہاں نائب با یزید ہے ابو یزید بستامی المتوفا 261 ہجری، اور ساڈے امام 261 میں ہی فوت ہوئے ہیں. ان کا نام ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری، جنہوں نے یہ صحیح مسلم لکھی ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ وہ امام جعفر کے شاگرد ہو کے اپنے بیٹے کا نام یزید رکھ رہے ہیں، کہتے ہیں نام نہیں ویسے کنیت ہے، وہ تو اس سے بڑی شڑول ہے کہ نام نہیں پھر بھی کنیت رکھی ہے، اور امام جعفر کا مرید ہو کے. اور امام مسلم نے اپنے بیٹے کا نام حسین رکھا ہوا ہے. اس لیے آپ یہ دیکھیں ڈر گئے، آپ لکھے ہوتا ہے حضرت بستامی، وہ لفظ ہی کاٹ دیے انہوں نے بیچ میں. تو میں علماء کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، صرف ایک شرط ہے، اپنے اپنے بزرگوں سے دستبردار ہو جائے، کتاب و سنت کے اوپر آ جائے. یہ کبھی نہیں ہوگا تو کانفرنس انشاءاللہ قیامت تک نہیں آ سکتی ہے. یہ کانفرنس نہیں بلائی جا سکتی، یہ پاسبل ہی نہیں ہے، یہ اس کے بغیر ممکن ہی نہیں. اور دوسرا، علماء کو کنڈیم کرنا میری مجبوری ہے. اب مجھے بتائیے، اہل تشیع تک اہل سنت کی بات پہنچانے کے لیے یہ آپ کی مجبوری ہے کہ آپ یزید کو کنڈیم کریں، جو کہ اہل سنت کے محدثین بھی کرتے ہیں، تاکہ ان کے دل میں نرم گوشہ پیدا ہو. ہماری آڈینس وہ نوجوان طبقہ ہے جو دین سے علماء سے متنفر ہے. ہماری یہ مجبوری ہے کہ ہم علماء کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کریں، تاکہ وہ نوجوان طبقہ جو علماء سے متنفر ہے اس کو یقین آ جائے کہ یار یہ مولویوں کے خلاف ہے بندہ، یہ داڑھی پگڑی سب کچھ سنت کے مطابق کرتا شلوار پہن کے بھی یہ علماء کے خلاف ہے، یہ دین کی دعوت لے کے واقعی دین یہ ہے. کئی لبرلز ہیں جو ہمارے لیکچر سن کے اسلام کی طرف ہیں، کئی ایتھیسٹ ہیں، بالکل دین سے برگشتہ لوگ تھے، علماء کی وجہ سے متنفر ہو چکے تھے دین سے، علماء کے کردار کی وجہ سے وہ الحمدللہ واپس آئے، اس لیے کہ یار انجینئر سب بات صحیح کرتے ہیں. تو علماء کو کنڈیم کرنا ہماری اس اعتبار سے مجبوری ہو جاتی ہے. بل یہ کانفرنس شاید تسی بلا سکتے ہو، اسی کانفرنس ہم کو نہیں بلا سکتے، سانو معاف رکھو جی. نہ نوت من تیل ہوئے گا، نہ رادہ ناچے گی، ٹھیک ہے جی. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ اپنے بزرگوں سے دستبردار ہو، تو یہ کانفرنس کبھی نہیں بلائی جا سکتی. ہاں عوام الناس کی کانفرنس بلائی جا سکتی ہے، وہ ہے الحمدللہ آن لائن پوری دنیا میں لوگ دیکھیں، یہ بھی ویڈیو ریکارڈ ہونی ہے، آپ دیکھیں ہزاروں لوگوں تک یہ بات پہنچے گی انشاءاللہ. اچھا، اب کچھ آپ سے انتہائی تلخ سوالات ہوں گے. آپ کی شخصیت، آپ کے انداز بیان، یعنی یہ والے وہ سوال آپ کے وہ جو دعوت والے تھے جی وہ ختم ہوئے، اب میری شخصیت پہ شخصیت، اپنا سٹائل اور الفاظ کے چناؤ کے بارے. الفاظ جو ہے بڑا ڈاٹا ہے، اس لیے میرے خیال ہے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ہاں جی شاہ جی، آپ نے کہا کہ جی وہ میری جو دعوت کے حوالے سے جو اعتراضات تھے علماء کے اور پبلک کے، وہ آپ نے پوچھ لیے، سوال کمپلیٹ ہو گیا. اب آپ نے کہا کہ جی میری شخصیت، انداز بیان، الفاظ کا چناؤ، ظاہر ہے یہ مشکل ایک چیز ہے، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں نستعین باللہ ونتوکل علیہ وحسبنا اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. تو سوال کریں، بالکل بلا جھجک کریں. علی بھائی، پہلا کویسچن جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کی جو لیکچرز ہوتے ہیں نا ان میں بار بار یہ کچھ الفاظ ریپیٹ ہوتے ہیں، آپ مائنڈ نہ کیجیے گا. میں میری تحقیق، میری ریسرچ، میرا خیال ہے، میں نے یہ سمجھا ہے، اور پھر ساتھ ہی جناب بڑے بڑے مجتہدین، بڑے بڑے ائمہ کو رگڑا لگاتے رہتے ہیں، اور پھر الفاظ جو ہے نا وہ ادائیگی کا سٹائل بھی بڑا جارحانہ قسم کا. اس سے وہ اکثر و بیشتر لوگوں نے یہ بات کی، بلکہ بعض تو ایسے بندے ہیں جن کا آپ کی دعوت کا ان کو علم بھی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یار یہ تو بندہ بڑا متکبر اور بڑا بدتمیز بندہ لگ رہا ہے، اس کا تو لہجہ ہی ایسا ہے کہ لگتا ہے یہ متکبر ہے، تکبر اس کا ٹپک رہا ہے. یہ ذرا تھوڑی وضاحت کریں. ٹھیک ہے، دیکھیں جی، جو جس بندے کو یہ لگتا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. آپ اگر نون لیگ والوں سے پوچھیں، وہ کہیں گے جی عمران خان صاحب انتہائی متکبر انسان ہے، لیکن پی ٹی آئی والوں کو آپ الٹے بھی لٹک جائیں یہ بات منوا نہیں سکیں گے. وہ کہیں گے وہ دل سے بولتا ہے، وہ اندر کی آواز ہے، وہ دیکھیں اپنے لیے تو کچھ نہیں کر رہا، وہ پبلک کے لیے کر رہا ہے. یہی علماء والے مسئلے میں بھی ہے
کہ اپنے علماء کے جارحانہ سٹائل، مجھے بتائیں یہ جو مکتبہ فکر کا بات کرتا ہے اس سے ذرا پوچھیں حنیف قریشی صاحب کا کیا جارحانہ سٹائل نہیں ہے بریلوی مکتبہ فکر میں؟ مفتی نہیں ہے؟ الیاس گمن صاحب کا جارحانہ سٹائل نہیں ہے؟ دیوبند مفتی نہیں ہے؟ توصیف راشدی صاحب اہل حدیث مکتبہ فکر کو پریزنٹ کر رہے ہیں، کیا ان کا جارحانہ سٹائل نہیں ہے؟ غضنفر عباس صاحب کی جو لینگویج کیا جارحانہ نہیں ہے؟ سب لوگوں کی ہے۔ مطلب یہ تو مطلب یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ صرف میرے والا ہی مسئلہ ہے، تو باقی لوگوں کے ساتھ بھی مطلب مسئلہ اسی طریقے سے ہے۔ تو یہ کوئی تکبر میں والا چکر یہ اس طریقے سے نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو الفاظ کا چناؤ ہے وہ بعض اوقات ظاہر ہے جب آپ اپنی کوئی تحقیق سامنے لا رہے ہوتے ہیں، پھر ظاہر ہے میں کے ذریعے یہ بات ہوتی ہے، تکبر کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہوتا ہے، وہ ہم اپنا رونا رو رہے ہوتے ہیں۔ آپ صحیح مسلم کا مقدمہ اٹھائیں، امام مسلم کی تو بزرگی میں کسی کو شک نہیں ہے نا، ان کو تو میں نہیں کرنی چاہیے۔ وہ پورا مسلم کا مقدمہ یہ ہے کہ میں نے ارادہ کیا، میرے شاگرد نے مجھے یہ کہا، میں یہ کرنے جا رہا ہوں، میں ایسی کتاب لکھوں گا، میں نے یہ دیکھا، وہ پورا میں ہی ہے صحیح مسلم کا مقدمہ۔ وہ اس لیے کہ وہ کتاب وہ لکھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جب ہم کمپیریٹیو اسٹڈی کر کے اپنا ایک ڈاکٹرائن لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں اور ایک تھیسس لا کے لوگوں کو پیش کرتے ہیں کمپیریٹیو ریلیجن کی اسٹڈی کرنے کے بعد ود ان جو سیکٹس ہیں، تو اس میں یہی کہوں گا کہ یہ میرا پوائنٹ آف ویو اس میں یہ ہے، اور میرا خیال کتاب و سنت کی دلائل کی روشنی میں میرا یہ ہے۔ تو یہ تو قرآن میں ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے نبی تم فرما دو میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے، یہ پورا میں ہی ہے۔ ہم اپنی بات کر رہے ہیں نا، مطلب ہر بندہ، میں کب کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کے نظریات ہیں، یہ میرے ہی نظریات ہیں، تو اس سے تکبر کی طرف کوئی نہ لے کے جائے۔ تکبر تب ہے جب ہم اس کی بنیاد پہ باقی علماء کی طرح باقی سب کو کافر ڈکلیئر کر دیں، دوستی ڈکلیئر کرتے ہیں۔ میں بار بار کہتا ہوں میں قادیانیوں جو اہل سنت کا آف شوٹ ہے اور نصیریہ جو شیعہ کا آف شوٹ ہے، اس کے علاوہ سب کو مسلمان سمجھتا ہوں۔ پھر میں سے کیوں کسی کو اختلاف ہوتا ہے؟ وہ بعض کا لفظ اس طرح بولنا پڑ جاتا ہے، جب وہ میں کے بغیر کو نہیں ہے، میں بعض کا احتیاط کر کے ہم بھی بول رہا ہوتا ہوں کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ، اردو میں تو ہم بھی بولا جاتا ہے میں کی جگہ۔ تو میں جو ہے وہ نعوذ باللہ قطن یہ وہ والی میں نہیں ہوتی ہے۔ وہ جب دعوت لانچ کی جاتی ہے تو وہ اس میں اس طرح کے الفاظ آ جاتے ہیں، اس کو انہی طرح لیا سے کریں۔ اور جس طرح آپ کے علماء یہ کہتے ہیں نا کہ جی یہ، میں اگلے دن الیاس قادری صاحب کو سن رہا تھا، خود سنا ہے، یعنی میں ان کو پرسنلی میں نے اس طرح بیٹھ کے الیاس قادری صاحب کے ساتھ کھانا کھایا ہوا 1999 میں، جب میں 3rd ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا انجینئرنگ یونیورسٹی میں، دعوت اسلامی میں کراچی جا کے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ پوری اسلامی تاریخ میں 1400 سال میں جتنی مسجدوں میں نے امامت کی ہے کسی شخص نے نہیں کی ہے، یہ میں نے خود سنا الیاس قادری، اور یہ دعویٰ بھی ان کا ٹھیک ہے۔ وہ جماعتوں کے ساتھ جاتے تھے، بریلویوں کی مسجدیں ہزاروں کی تعداد میں، وہ کہتے ہیں ہزاروں میں تو کوئی بندہ نہیں ہوگا کہ ہزاروں مسجدوں میں گیا اور وہ ہزاروں ڈفرینٹ مسجدوں میں اس نے امامت کی ہو، بات ٹھیک ہے ان کی، لیکن وہاں کسی نے نہیں کہا کہ حضرت صاحب آپ یہ میں کر رہے ہیں، کسی کو نہیں آیا نظر۔ تو یہ میں والا معاملہ بھی باقیوں کے بارے میں آتا ہے۔ میں کے بعد اگر کہہ دیں نا کہ ایک میں ہے کہ تو باقی سارے فٹے منہ، یہ تو نہیں میں کہہ رہا ہوتا ہے، ایک میں ہی میں باقی سارے فٹے منہ، یہ تو نہیں کہہ رہا ہوتا۔ مطلب میں ایک بات کر رہا ہوتا ہوں کہ یہ کیا میں نے اس طریقے سے، میں نے یہ سمجھا، وہ تو آپ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو میں نے کبھی سوال کرتے ہوئے نہیں کہا کہ جی میرے خیال میں مجھے یہ لگتا ہے، آپ کا خیال ہے، آپ کو حق حاصل ہے، دنیا میں ہر انسان کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھے۔ میں کے بعد اگر سب کو فٹے منہ میں کر رہا ہوں پھر بات ہے، میں کہتا ہوں یہ میری رائے ہے۔ یہ تو غامدی صاحب بھی کہتے ہیں، ہم سے زیادہ ٹھنڈا بندہ ہی کوئی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یہ میری رائے ہے، میرے دلائل ہیں، آپ ماننا چاہتے ہیں تو مانیں، ادروائز آپ کی مرضی۔ تو میں کر کے میں بیسیکلی اپنی غلطیوں کا بوجھ کسی پہ نہیں ڈالنا چاہتا۔ اگر میں کسی غلط نظریے پہ پہنچا ہوں تو یہ میرا خیال ہے، مجھے غلطی لگ سکتی ہے کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں۔ ٹھیک، یہ اچھا ہوا آپ نے غامدی صاحب کا نام لے لیا، کیونکہ غامدی صاحب کے اسکول آف تھاٹ کے جو فالوورز ہیں نا، زیادہ تر جو ذرا تھوڑے آزاد خیال ٹائپ لوگ ہیں، ان کی طرف سے بڑا اعتراض آ رہا تھا۔ نہیں، ان کو کہ غامدی صاحب تو کہتے ہیں میں ٹھیک ہے، وہ تو امام مہدی کے مسئلے میں، نزول عیسیٰ کے مسئلے میں کہتے ہیں یہ میری رائے ہے، آپ اختلاف کر سکتے ہیں، میں تو وہ بھی کہتے ہیں۔ اور میں پھر ہر لیکچر کے اینڈ پہ کہتا ہوں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے، اور جو صحیح بات ہے ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔ میری یہ بات بھی تو کوٹ کیا کرے نا، میرے علاوہ کون سا بندہ پھر میں آ گئی ہے کہ جو ہر لیکچر کے اینڈ پہ یہ دعویٰ کرتا ہو، دعا کرتا ہو کہ اگر کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ تو یار تسی بھی معاف کر دو منو، اللہ تو معاف کر ہی دے گا انشاءاللہ۔ اچھا، آپ بعض اوقات درست بات بھی کر رہے ہو نا، تو اس طرح کرتے ہیں کہ جیسے اگلے بندے کے سر میں تھوڑا مار دیا، اور اس میں مثال لوگ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں مولانا طارق جمیل صاحب کو لاکھوں کروڑوں لوگ سنتے ہیں، ایک مستند عالم ہیں، ایون یہ مفتی اکمل صاحب ہیں،
اور جناب آپ دیکھ لیں علامہ جاوید احمد غامدی صاحب ہیں، بلکہ غامدی صاحب کے بارے میں تو بتانا بھی دینے لگے ہیں. وہ کہتے ہیں انجینئر صاحب یعنی غامدی صاحب کو تو ظاہر ہے کوئی مقد فکر بھی اور نہیں کرتا، لیکن وہ غامدی صاحب کے کہتے ہیں یار کم از کم اخلاق تو ہے نا، کہتے ہیں تھوڑا مار دیتے سر میں، یعنی صحیح بات بھی کرے تو بھی لگتا ہے جیسے گل ہی دی ہمیں. اچھا تو غامدی صاحب کے اخلاق سے متاثر ہو کے کیا بریلوی دیوبندیوں نے ان کو بزرگ مان لیا؟ پریکٹیکلی تو ایسا نہیں ہوا. باقی رات طارق جمیل صاحب کا میٹھے انداز میں بولنا اور ثاقب مصطفی صاحب ہیں، ہاں اکمل صاحب ہیں، جی مفتی اکمل صاحب ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ بالکل اعتراض اسی طریقے سے ہے کہ مجھے اگر کوئی کہے کہ دیکھیں جی طارق جمیل صاحب جو ہیں وہ روٹی کھاتے ہیں بغیر چمچے اور کانٹے کے، اور آپ بریانی کھاتے ہوئے چمچہ اور کانٹا استعمال کرتے ہیں، تو میں کہوں گا طارق جمیل صاحب روٹی کھا رہے ہیں اور میں بریانی کھا رہا ہوں. روٹی ظاہر چمچے اور کانٹے کے ساتھ نہیں کھائی جائے گی، وہ ہاتھوں سے ہی کھائی جائے گی. چاول کھانے میں، بریانی کھانے میں چمچ اور کانٹے کا استعمال طارق جمیل صاحب بھی کریں گے جب وہ کھائیں گے. اسی طریقے سے طارق جمیل صاحب جن اخلاقی امور پہ بات کر رہے ہیں وہ موضوعات وہ ہیں جن کے اندر کوئی اس طرح کی سخت بات ہو ہی نہیں سکتی. نماز پڑھو اور جناب آپ قرآن کی تلاوت کرو، آپ جناب زنا سے بچو، شراب سے بچو. جب یہ ٹاپک میرے بھی آپ دیکھ لیں، میرے درود شریف کے فضائل پہ لیکچر دیکھ لیں، صورتوں کے فضائل پہ، اذکار کے اوپر، یہ سارے آپ دیکھیں، آپ کو انشاءاللہ میٹھی میٹھی باتیں ہی لگیں گی. لیکن جب میں بریانی کھاؤں گا اس وقت کانٹا تو میرے ہاتھ میں ہوگا نا. ٹھیک ہے، روٹی کھاؤں گا، روٹی کے ساتھ آپ چاہے سبزی رکھ دیں، چاہے آپ جناب چکن شوربے والا رکھ دیں، میں اس کو انشاءاللہ بغیر کانٹے کے ہی کھاؤں گا. لیکن جب بریانی کھا رہی ہوگے تو اس وقت تو پھر مجھے جو ہے وہ چمچ اور کانٹے کا استعمال کرنا پڑے گا. تو چونکہ میرے موضوعات ایسے ہیں، یہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں، انہوں نے ان موضوعات کو ہاتھ ہی نہیں ڈالا، اس وجہ سے ان کو گالیاں بھی نہیں کھانی پڑتی. لیکن کیا یہ موضوعات، کبوتر اگر آنکھیں بند کر لے تو کیا بلی کو غائب کر دے گا؟ کیا یہ موضوعات دنیا میں ختم ہو گئے؟ یہ پریکٹیکل موضوعات موجود ہیں، اور انہی موضوعات کی وجہ سے بون آف کنٹینشن بنا ہوا ہے. میں کہتا ہوں کام انسان کو وہ کرنا چاہیے جو کسی نے نہ کیا ہو. یہ کام تو ساروں نے کیے ہوئے ہیں. ثاقب رضا مصطفی صاحب جو باتیں کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں جب ان کے فرقے کے اوپر عرب ہوتا ہے ان کے سارے اخلاقیات باہر آ جاتے ہیں. کوکب نورانی صاحب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آئے صدقے کوکب نورانی صاحب کے بارے میں اتنا مشہور تھا جی، وہ اتنے پیار سے دیکھیں میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہتے ہیں اتنا میٹھا بولتا ہے. یہ بال ٹی وی کے پروگرام میں عربی والا بال اور اردو والا بال، اس ٹی وی کے پروگرام میں انہوں نے 11ویں پہ کسی نے کوئی بات بھی نہیں کی ہے اس طریقے سے. اس نے کہا جو حلالی ہے وہ 11ویں کو حلال سمجھتا ہے، جو حرامی ہے وہ 11ویں کو حرام سمجھتا ہے. بات ہی حلال اور حرام، اس سے بڑی کسی کو باسٹرڈ یا حرام زیادہ کہنے سے بڑے کوئی گالی ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی گالی پاسبل ہی نہیں ہے. تو ان علماء کے آپ نے اخلاق دیکھ لیے. جب اختلافی موضوعات، تو الحمدللہ میں نے تو آج تک کسی کو اس طریقے سے نہیں کہا. میں ایون بزرگوں کی غلطیاں بھی نکالتا ہوں، ان کی عبارات کی غلطیاں نکالتا ہوں، ان بزرگوں پہ فتوے نہیں لگاتا ہوں، اور ان کے چھاپنے والوں پر بزرگوں کو پھر بھی بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتا ہوں. تو یہ آپس میں کون سی میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہیں؟ ان کے موضوعات وہ نہیں ہیں. رہے غامدی صاحب کہ جی غامدی صاحب جو ہیں وہ میٹھے طریقے سے بات کرتے ہیں، یا نعمان علی خان کو بھی کر لیں. نعمان علی خان کا تو بیچارے کی یہ فیلڈ ہی نہیں ہے. نعمان علی خان اور ڈاکٹر ذاکر نائک ان بیچاروں کو سائڈ پہ رکھا کریں، وہ اس طرح کے ایشوز کے وہ ہے نہیں. اور میں ان سے ریکویسٹ بھی کروں گا کہ اللہ کا نہ جائے کام تسی کریو بھی نہ، تو آڑے تو اتنے کام ہے. اس کے لیے اس گندے کلچر میں پروان چڑھنا ضروری ہے. آپ ان موضوعات کو ہاتھ بھی نہیں ڈال سکتے. نعمان علی خان نے حاضر ناظر پہ کوئی لیکچر دیا ہے، حیات النبی پہ کوئی لیکچر دیا ہے، رفع الیدین کے اوپر کوئی لیکچر دیا ہے، فاتحہ خلف الامام پہ کوئی لیکچر دیا ہے؟ جب وہ لیکچر ہی نہیں دے رہے، گستاخانہ عبارتوں میں کوئی لیکچر دیا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک نے؟ جب وہ لیکچر ہی نہیں دے رہے ہیں ٹاپکس کے اوپر، جب آپ اس میدان میں نہیں اترے، آپ کس طرح مقابلہ کر سکتے ہیں؟ مجھے بتائیں ایک ہاکی کے پلیئر کے اسٹروک کا آپ ایک کرکٹ کے اسٹروک کے ساتھ کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ یہ گولف کا تو بال ہی اتنا سا ہوتا ہے، کرکٹ کا بال تو ½ کلو کا ہوتا ہے تقریباً. تسی کو جو گاہ والے چھڑی نہ مار دیں اتنی دور جانا ہے، تواڈے کول تے باؤنڈری بڑی مشکل پار ہوندی ہے. تو بھائی میں کہوں گا میرا بال بھی اتنے بڑے سائز کے اللہ کے بندے، اس کا تو بال ہی اتنا سا، وہ منو دیو نا میں اپنے بیٹ دے اس بال نو رکھا تے اس تو بھی دور سٹاں گا. ٹھیک ہے، تو آپ کمپیریزن، مطلب گدھے کا کمپیریزن گدھے سے ہوگا، گھوڑے کا گھوڑے سے ہوگا. آپ گھوڑے اور گدھے کو تو آپس میں کمپیئر نہیں کروا سکتے. ٹھیک ہے، کوئی مطلب کمپیریزن بنتا ہے نا. جب اختلافی موضوعات پہ وہ بول ہی نہیں رہے ہیں، وہ اندر کی چیز ان کی باہر ہی نہیں آ رہی ہے، وہ اسی لیے نہیں بولتے. میں نے اس میدان کو خالی پایا، اور لیکن عوام کی ڈیمانڈ یہ میدان تھا کہ اس میدان میں بولا جائے، اس کے لیے مجھے مجبوراً بولا پڑنا. ورنہ یقین کریں یہ جو آپ میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہیں، میں 10 سال دعوت اسلامی میں رہا ہوں،
1991 سے لے کے 2001 تک سبز پگڑی بھی باندھتا رہا ہوں, اس وقت ہم کرتے ہی میٹھی باتیں تھے. یہی ساری غیبت کی تباہ کاریاں, چغلی کی تباہ کاریاں, شرک کی تباہ کاریاں, گستاخیوں کی تباہ کاریاں نہیں ہوتی تھی. جب یہ ہوں گی ظاہر آپ کو گالیاں کھانی پڑیں گی. اور پھر جب اس طرح کا میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ مجھے بتائیں حضرت ابوبکر صدیق سے زیادہ کوئی میٹھا ہے؟ امت میں ایک نرم طبیعت ان کو مانا گیا نا. تو صحیح بخاری اٹھا کے دیکھ لیں, ایک کافر نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کی ہے, حضور کی موجودگی میں حضرت ابوبکر کہہ رہے ہیں جاؤ اپنی وہ جو اپنے بتوں کی شرم گاہیں چاٹنے والوں, جاؤ وہ چاٹو جا کے. اتنی یعنی آپ کی ڈاکٹرائن میں تو روڈ لینگویج ہے, اور نبی الاسلام کی موجودگی میں آپ نے منع بھی نہیں کیا. محبت رسول کا اظہار ہوا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کئی معاملات میں تلوار باہر نکال لیتے تھے. میں نے تو کبھی کسی کو بال پوائنٹ سے بھی نہیں مارا, کہ چوبا بھی نہیں مارا کسی نے, تو میں کہاں سے سخت ہوں. یہ ٹاپکس ایسے ہیں کہ ان کا تقاضا یہ ہے کہ بعض اوقات سخت یعنی سخت انداز ہو جاتا ہے, اور ان کے اپنے علماء کا بھی ان موضوعات کے اوپر یہی انداز ہوتا ہے. وہ ان کو بڑا کہتا ہے نہیں جی یہ تو عشق ہے نا, تھوڑے عشق دی گرمی ہے, یہ وجدان ہے. دوسرا بندہ بات کرے اس کو کہتے ہیں بڑا سخت انداز ہے. یہ صرف لیم ایکسکیوزز ہیں بھاگنے کے. اگر ان کا ایک ہی رول ہونا, اور میں آپ کو بتاؤں لوگ مجھے آ کے سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ بڑا سخت انداز ہے, مجھے بڑی خوشی ہوتی اگر مجھے کوئی بریلوی آ کے کبھی کہتا کہ انجینئر صاحب کے لیکچر بہت اچھے ہیں, لیکن یہ جو آپ اہل حدیث کو رگڑا لگاتے ہیں نا اتنے سخت الفاظ میں, اس کو تھوڑا نرم کریں. کیا خیال ہے اس طرح کا کوئی بریلوی میرے پاس آیا ہوگا؟ کبھی نہیں آئے گا. حالانکہ اہل حدیث کو میں سخت الفاظ میں رگڑا نہیں لگاتا ہوں. تو اگر ان کو میرے سخت انداز سے چڑ ہو تو مجھے بریلوی آ کے یہ بھی سمجھا رہا ہو. آج تک کوئی اہل حدیث میرے پاس نہیں آیا کہ یار یہ آپ بریلوی کو سمجھاتے ہیں ذرا تھوڑا طریقے سے سمجھایا کریں, اور رگڑا لایا جی یہ ہے ہی مشرک نے قبر پرست نے. اچھا دوسروں کے رگڑے کے اوپر ان کو سخت انداز نہیں لگ رہا ہوتا, اپنے اوپر لگ رہا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ ان کا انداز, یہ انداز والا جو الزام ہے یہ ہے ہی جعلی الزام ہے. ورنہ بریلوی آ کے مجھے یہ کہہ رہا ہوتا کہ ذرا تھوڑا ہاتھ ہلا رکھو دیوبندیاں اور اہل حدیث ہوتے. دیکھو نا یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے, دین کا کتنا کام کر رہے ہیں تبلیغی. مجھے کوئی سبز پگڑی والا آگے کہ دیکھو جی کتنا دین کا پیارا پیارا کام کر رہے ہیں یہ دعوت اسلامی والے, آپ اتنی ان کے ساتھ بولتے ہیں, تھوڑی نرمی کریں. یہ کوئی دعوت اسلامی والا آگے کہ دیکھیں آپ تبلیغی جماعت کے بارے میں ذرا نرم ہو جائیں. یہ ایک دوسرے کے بارے میں اڑو سے آئی نہ ایکٹنگ کرنے, لیکن میں پتہ لگا میں تھوڑی شکل تو سے آڑ لواں گا کہ ایکٹنگ پہ کر دو صحیح پہ کہہ دو, پتہ لگ جائے گا. تو یہ اگر اس طرح کوئی آیا ہوتا تو میں مان لیتا کہ واقعی یار بڑے مخلص ہیں میرے انداز کے اوپر. باقی رہا یہ کہنا کہ جی وہ غامدی صاحب کو بھی میں نے غصے میں دیکھا ہوا ہے الف پروگرام کے اندر, جب ان پہ اعتراض ہوا نا وہ رجم کی سزا کے مسئلے میں, تو غامدی صاحب کے پھر آپ دیکھیں ان کی آنکھیں بھی سرخ ہو گئی تھیں. وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اب موضوعات اس طرح کے جب چھیڑے جاتے ہیں نا, تو وہ جب بھی جو مسلسل یہ کام کرتا رہتا ہے نا تو وہ وارم اپ رہتا. تو میں T20 میچ کھیلنے والا ہوں, مجھ سے آپ ٹیسٹ میچ نہیں کھلوا سکتے. میں تو پہلی بال پہ چھکا مارنے کی کوشش, بڑے تھوڑے ہیں. آپ نے فرمایا نا کہ کوئی ایسا ہو, تو ایک اہل گروپ البتہ مفتی اسحاق صاحب مرحوم جو تھے انہوں نے مفتی اسحاق صاحب تو گالیاں بھی نکالی ہیں انہوں نے کئی جگہ پہ, ممبر کے اوپر میں نے سنی ہے. نہیں یہ کئی بار ان کے منہ میں آئی گالی انہوں نے روکی ہے. دیوبند اور بریلی کے بزرگوں کے بارے میں کہتے تھے ہاتھ ہلا رکھے, اور لیکن وہ تو دوسروں کے اہل حدیثوں کے اوپر کتنا بھڑکتے تھے. نہیں بھڑکتے تھے لیکن کہتے تھے کہ اور شیخ الحدیثوں اے حدیثاں پڑھا دو اپنے مدرسے, ان کی خدمات کی قدر کرو. وہی میں بات کر رہا ہوں نا کہ ان کے لیے وہ نرم گوشہ تھا نا. اہل حدیثوں سے ان کو تکلیف پہنچ رہی تھی, حالانکہ خود اہل حدیث تھے. اہل حدیثوں کے بارے میں جو انہوں نے خلافت کے لیکچرز کے اندر جو زبان استعمال کی ہے بہت سخت ہے. اہل حدیثوں اے پڑھاندے ہو لکاندے ہو لوگوں حدیثاں, تسی مجرم ہو, ٹھیک ہے, لعنت ہے اس بندے تے جڑا حدیثاں چھپاندا ہے, مطلب دی حدیثاں بیان کردا ہے. اور ناسبیو اے تساں اے کر دو, اتنے سخت زبان انہوں نے پنجابی میں استعمال کی ہے, گالیوں سے بڑی لینگویج استعمال کی ہے. میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں. میں یعنی چند جو بڑے علماء ہیں نا جن کی میں دل سے قدر کرتا ہوں, شیخ زبیر علی رحمہ اللہ تعالی, مولانا اسحاق رحمہ اللہ تعالی, ڈاکٹر اسراف صاحب رحمہ اللہ تعالی, مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالی علیہم السلام اجمعین, میں بڑی قدر کرتا ہوں. لیکن یہ بالکل آپ جھوٹ بول رہے ہیں, چونکہ آپ کی ہمدردی تھی, دیکھ لو ایتھی چیک ہو گیا. انہوں نے چونکہ ان کی مولانا اسحاق صاحب کے ساتھ ہمدردی تھی اس لیے انہوں نے ان کا ایک پہلو پیش کیا ہے. ان سے زیادہ سخت کوئی نہیں تھا جب وہ اپنے اس موضوع کے اوپر آتے تھے. بلکہ میں نے ان کو خود ایک دفعہ میں جب ملاقات ہوئی تو میں نے ان کو میں نے کہا آپ ذرا حضرت معاویہ کے بارے میں ذرا ہاتھ ہلا رکھا کرو, تسی بہت سخت ہو جاندے ہو. تو وہ میرے پیچھے آئے یوں آ کے نا میرے کندھے پہ دونوں ہاتھ رکھ کے مجھے کہتے ہیں آپ نے مجھے بڑی اچھی نصیحت کی ہے, واقعی ایسا ہو جاتا ہے. انہوں نے مانا کہ ہو جاتا ہے ایسے, تو ہو جاتا ہے ایسے, مطلب ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن گارنٹی صرف ہونی چاہیے
کہ کوئی گالی گلوچ نہ کرے، وہ انشاءاللہ شادی گارنٹی ہے، میرے کسی لیکچر میں گالی گلوچ نہیں ہوگا۔ نہیں وہ میں نے بھی ان سے ایک دفعہ بات کی تھی نا، میں نے کہا جی آپ کی واقعی ایک بات عجیب سی لگتی ہے کہ مثلا ایک جگہ تو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں جی امام ابن تیمیہ کو کہہ رہے ہوتے ہیں جی یہ یزید والا سارا جو چکر ہے انہوں نے چلایا، دوسری طرف کہتے ہیں جی ابن تیمیہ امام ہے، وہ کہتے ہیں بھی دونوں باتیں ٹھیک ہیں، یعنی یہ ان کا یہ موقف ہے کہ یار چلو تسی مولا صاحب دفاع شروع کر دو، اسے میرے تے گل کرو، یعنی کریڈٹ بھی تو دینا ان کی خدمات۔ ہاں خدمات دیکھا نا این جی ہوتا ہے، سارے کہتے ہیں ان کی خدمات تو ہے نا۔ دیوبند بریلی اہل حدیث کے علماء جو کہتے تھے ان کی خدمات کا کریڈٹ دیں، غلطیوں کی نشاندہی کریں۔ جی جی جی، تو آپ بھی کریڈٹ تو دیتے ہیں نا ان کو؟ کن کو؟ یہ جو بڑے بڑے اکابرین ہیں۔ جی کریڈٹ دیتا ہوں میں، وہ جن جن باتوں کے اوپر کریڈٹ ہے وہ لیں مجھ سے۔ میں نے خود پیر میل شاہ صاحب کا لکھا ہے کہ انہوں نے قادیانیت کے خلاف مطلب بہت بڑا کام کیا ہے، لیکن ان کی وجہ سے ان کی غلطیاں معاف نہیں ہو گئی ہیں، وہ غلطیاں اپنی جگہ موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی مطلب آپ ون سائیڈڈ۔ ابھی تو مجھے ایک بندے نے کتاب بھیجی ہے، تحقیق الحق فی کلمت الحق، چشتی رسول اللہ کے دفاع پہ پیر میل شاہ صاحب نے عربی میں فتویٰ لکھا ہے، اردو میں ترجمہ ہوا ہے۔ یہ کتاب مجھے اس نے سکین پیج بھیجا ہے، چونکہ میں نے ابھی تک وہ خود دیکھی نہیں، میں ابھی گولڈا جاؤں گا، گولڈا قریب ہی ہے ہم سے، میرے گھر سے بالکل قریب ہی ہے، تو اسلام آباد E11 میں ہے، تو میں یہ کتاب دیکھوں گا، پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ یار جو چشتی رسول اللہ کے کلمے کو اور معین الدین چشتی صاحب کے واقعے کو انڈورس کر رہا ہے، تو آپ کو اس کی خدمات نظر آ رہی ہیں؟ تو خدمات کیا احمد صاحب بریلوی صاحب کو اشری تھانوی اور علماء دیوبند کی کوئی خدمات نظر نہیں آئی ہیں؟ ان تو سیدھا سیدھا کیا یہ شیطان کے پیروکار ہیں، زیرو سے ملٹی پلائی کیا ہے نا۔ تو جن بزرگوں کے دفاع کے لیے آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں وہ خود ایک دوسرے کو زیرو سے ملٹی پلائی کرتے ہیں، تو مجھ سے کس چیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ میں ان کو زیرو سے ملٹی پلائی نہ کروں؟ میں تو نہیں کرتا ہوں، لیکن ان کا خود اپنا وہ کسی منہ سے مجھے نہیں کہہ سکتے۔ ٹھیک ہے، شاید یہ مان لیا، یعنی ان کے معاملے میں بس پھر چھوڑ دو۔ اگر احمد صاحب بریلوی سے تھانوی نہیں کہہ سکتے، انہوں نے بچے بچونگڑے پوتے پڑ پوترے ویسے ہی کچھ نہیں کہہ سکتے، انہوں نے اپنے گول ہی رکھو۔ اچھا اب سوال ذرا زیادہ سخت آ رہا ہے۔ یا اللہ خیر، یہ تو سوال زیادہ سخت، اس سے بھی زیادہ سخت ہے نا۔ اچھا چلیں آپ کے سارے دلائل مان لیے کہ جی جذبات بھی آ جاتے ہیں، انسان بعض معاملات ایسے ہو جاتے ہیں اس میں سختی کرنی پڑتی ہے، لیکن جو بےہودہ اور واہیات قسم کے الفاظ ہیں، انتہائی غیر علمی، جن کو نان پارلیمنٹری الفاظ کہا جاتا ہے، پھکی، ٹنی، لاشیں ٹانگ دو، اور ابھی ایک لیٹسٹ بات آئی ہے اس پہ تو لوگ بہت آگ بگلوں میں، ابھی ان کے علماء کے خطرے چیک کرو۔ اور اس کے بعد جناب یہ اور آپ کیا فرماتے ہیں کہ ابھی آپ نے اس میں بھی شاید میرا خیال ہے کوئی بات کی ہے، شرول یار یہ لگتا نہیں کہ یہ انجینئر ہے، یہ پڑھا لکھا بندہ ہے۔ ہاں واہ واہ واہ، علمی تو بات ہے۔ جی جی بالکل بالکل۔ یہ دیکھیں اس سے ایک ملتا جلتا اعتراض قرآن پہ بھی اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے۔ کافر کہتے تھے کہ قرآن اللہ کی کتاب لگتی نہیں ہے اتنے پڑھے لکھے کی، کہ اس میں تو مکھی اور مچھر کی مثال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پتہ ہے اس کے جواب میں کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ کا مقصد کسی کے اوپر اپنے علم کا روب ڈالنا نہیں ہے، بلکہ بات کا سمجھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز سے آر اور شرم محسوس نہیں کرتا کہ وہ مکھی کی مثال دے یا مچھر کی یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بات سمجھانی ہے۔ کافر یہی کہتے تھے کہ اللہ تو بہت پڑھا لکھا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی کہتا ہے، کہیں کہتا ہے عنکبوت کے مکڑی کا جالا ہے کافروں کا ایمان، کہیں پہ کہتا ہے ان کے بت اور ان کے ماننے والے ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ یار اللہ اتنا بڑا ہے اور مکھی مکڑی اس طرح کی مثالیں کیوں دیتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ہمارا مقصد جو ہے وہ ہمیں کوئی شرم نہیں محسوس ہوتی کہ ہم کسی کو بات سمجھائیں۔ میرے بھائی میرے آڈینس صرف انجینئر ڈاکٹرز نہیں ہیں، مجھے اپنی انجینئرنگ کی ڈگری کی ویریفیکیشن آپ لوگوں سے نہیں چاہیے، میں آنرز کے ساتھ ٹاپرز میں سے شامل، یعنی میں اپنی یونیورسٹیز کے ٹاپرز میں سے ہوں الحمدللہ۔ میں نے آنرز کے ساتھ ڈگری کیا۔ آنرز اس کی ہوتی ہے جس کی پورے 5 سال کے اندر کوئی سپلی نہ آئی ہو اور اس کی 80% سے ابو پرسنٹیج رہی ہو تھرو آؤٹ، اس کو آنرز کی ڈگری ملتی ہے، اور میں ٹاپ 10 پوزیشن ہولڈر میں تھا الحمدللہ۔ تو میرے بھائی مجھے اس کے لیے ضرورت نہیں ہے کہ میں اپنی ڈگری کسی سرٹیفائی کروں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کو کوئی شرم نہیں محسوس ہوتی نا مکھی اور مچھر کی مثال دیتے ہوئے، ہمیں کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی کہ ایک پڑھا لکھا بندہ بعض اوقات کچھ چیزیں پنجابی میں ہی سمجھانی پڑ جاتی ہیں۔ مثلا آٹا گوندیا ہلدی کیوں ہے؟ دل بے ایمان تے اجدا ٹھہر، یعنی کسی کا دل بے ایمانی پہ اترا ہو وہ جھوٹے ایکسکیوزز گھڑے گا۔ اب یہ پنجابی میں ہی محاورہ بولا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طریقے سے آٹا گوندیا ہلدی کیوں ہے، یعنی آٹا گوندتے ہوئے آپ کو ہلنا تو پڑے گا۔ تو جب آپ مسئلہ یزید ڈسکس کریں گے تو حضرت معاویہ تو ڈسکس ہوں گے، وہ مجبوری ہو جائے گی ہماری کہ ہم وہ ڈسکس کریں، تو وہ ہلنا مجبوری ہو جائے گا۔ تو وہ الفاظ کے چناؤ، باقی یہ جو ٹنی ہے، یہ ٹنی کا لفظ میں نے ایک ٹرم پھکی سے ہی شروع کرتا ہوں۔ پھکی کون سا ہے ورگر لفظ ہے یار؟ آپ کے پیٹ میں درد ہوتا ہے تو آپ کیا استعمال کرتے ہیں؟ گولڈے کی پھکی مشہور ہے، پھکی کوئی ولگر لفظ نہیں ہے۔ پھکی پنجابی میں
یعنی جب کسی کے پیٹ میں درد ہوتا ہے تو چورن یا اس طرح کی جو چیز استعمال کرتے ہیں وہ ایک چٹکی لیتے ہیں, اس کو پھکی کہا جاتا ہے. تو میں نے اس کو الزامی جواب اردو میں کہا جاتا ہے, پنجابی میں نے اس کی ٹرانسلیشن, میری ذرا آپ کو پتا ہے میرے ساتھی بھی جانتے ہیں میری انتہائی جولی طبیعت ہے, یعنی میرا جو سینس آف ہیومر ہے بہت زیادہ ہے, اسی لیے میری زبان اتنی لمبی ہے کہ سینس آف ہیومر کی وجہ سے, یعنی میں کسی اگر وہ اس فیلڈ میں ہوتا تو بہت آگے جاتا. تو اس وجہ سے میں جو ہوں نا وہ یہ الفاظ استعمال, پھکی بالکل مہذب لفظ ہے کہ کیا ہوتا ہے جب ہم کسی کو بات کرتے ہیں اس کو ہماری بات سے تکلیف ہو جاتی ہے. جب آپ کوئی ایسی چیز کھائیں کہ آپ کے پیٹ میں درد شروع ہو جائے تو آپ پھر پھکی لیتے ہیں کہ تاکہ وہ ہضم ہو جائے. اب چیز کھائی ہوئی آپ الٹی نہیں کرتے, آپ کہتے ہیں یار کھانا تو تھا. اس طرح میں نے علمی دلیل تو دینی تھی, وہ میں نے دے دی, آپ کو بھی ہضم کرنی پڑے گی. آپ نے لے بھی لیا لیکن دل نہیں مان رہا کہ یار بات تو قرآن حدیث کی ہے, میں انکار بھی نہیں کر سکتا, مانوں کیسے, میرے بزرگ ہیں. پھر تھوڑا سا چورن اور پھکی بھی دے دیتا ہوں کہ باندھے رکھو تاکہ تم تھوڑا ڈکار آئے گا پھر ہضم ہو جائے گا. اور وہ الزامی جواب ہوتا ہے. کسی نے چشتی رسول اللہ پڑھوایا, اس کو ہم کہتے ہیں کہ یار چشتی رسول اللہ غلط ہے, وہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ معرفت کی بات ہے, اس کو کہتے ہیں یہ دیکھو اشرفی رسول اللہ کو تم نے غلط کہا تھا. ایک دوسرے کے حوالے ان کو دیتے ہیں. ٹنی لفظ جو ہے, ٹن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے جو بندہ نشے کی حالت میں ہو, ہم پنجابی میں سے کہتے ہیں ٹن ہو گیا. تو میں اس کی پوری ایکسپلینیشن کرتا ہوں. سنی وہ ہے جو کتاب و سنت کو مان کے چلتا ہے, اور ٹنی وہ ہے جو سن سنا کے سن ہو جاتا ہے, جس کا دماغ سن ہو جائے بغیر دلائل کے, گویا کہ وہ ٹن ہوا ہے. وہ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ میں سود کھانے والے گویا ایسے ہیں کہ جن کو یعنی کسی جن نے مس کر کے ان کو جو ہے نا وہ پاگل کر دیا ہو. اس قسم کی مثالیں تو قرآن پاک میں بھی آتی ہیں سمجھانے کے لیے. تو ہم اگر ان کو کہتے ہیں کہ یہ مطلب گویا کہ بالکل نشے کی حالت میں ہے اور مطلب ٹن ہو گئے ہوئے ہیں, اور علمی طور پہ ٹن کا لفظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں, نہ کہ کوئی فزیکلی ہوا ہے. تو یہ ٹرمز تو ڈیوائز کی ہیں. احمد بریلوی صاحب نے پتہ کیا لفظ استعمال کیے ہوئے ہیں, میں تو آپ کو ان کی حوالے دوں گا. انہوں نے شاہ اسماعیل دہلوی کے بارے میں لفظ استعمال کیا ہے کہ وہ شہید لیلہ نجد تھا. لیلہ نجد انہوں نے کہا محمد بن الوہاب صاحب کو کہ اس نے کتاب التوحید لکھی تھی, اس سے متاثر ہوا اسماعیل دہلوی. اس کے تو سارے بزرگ صوفی تھے. وہ شہید لیلہ نجد تھا. وہ کہتے ہیں میں اس کو شہید نہیں مانتا, یہ نجد. تو یہ اس قسم کے الفاظ, دیو کے بندوں سے ہمیں کیا غرض, ہم ہیں عبد مصطفیٰ پھر تجھ کو کیا. یہ شعر لکھا ہے انہوں نے. احمد بریلوی صاحب نے دیوبندیوں کا, دیو کہتے ہیں جن کو, دیوبندیوں کا کہ جن ہے شیطان, یعنی دیو بند کہتے ہیں گروہ کو, وہ کہتے ہیں یہ شیطانی گروہ ہے. اچھا دیوبندیوں سے پوچھے, وہ کہتے ہیں نہیں, دیوبند کا مطلب یہ ہے کہ ہم جن کو بھی قید کر لیتے ہیں. وہ اس کی وہ تعبیر کرتے ہیں. تو ایک دوسرے کے بارے میں المحنہ المفند میں لکھا ہے احمد بریلوی اس کے فالوور شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہوا. احمد بریلوی صاحب نے لکھا ہے فرقہ وہابیہ شیطانیہ, وہابیہ شیطانیہ, یہ شیطان کے پیروکار ہیں. اس سارے الفاظ تو یہ بھی استعمال کرتے ہیں. اچھا دوسرے وہ آپ نے ایک دو اور لفظ بولے, ٹنی کے بعد کون سا تھا, لاشیں ٹانگ. ایک منٹ لاشیں. خادم حسین رضوی صاحب نے یہ بات کی ہے, رضوی, میں وہ صحیح پروننسیشن کروں. انہوں نے کہا کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا سرتن سے جدا, سرتن سے جدا. اور ان کی لاشیں قرآن میں آیا ہے کہ جو فساد فی الارض کرے یہ اس قابل ہے ان کو سولی دی جائے, ان کے مخالف سمت کے ہاتھ اور پاؤں کاٹے جائیں. یہ قتل مرتد کی سزا بخاری مسلم میں آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پاؤں تک کٹوائے ہیں مرتدین کے, جنہوں نے حضور کے چرواہے کے ساتھ اس طرح کیا تھا. یہ ہم باتیں کس کے لیے کر رہے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں یہ سکھایا کہ گستاخ رسول کا یہ انجام ہونا چاہیے. تو چونکہ ہم آپ کے بزرگوں کی یہ گستاخیاں ثابت کر رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہی کی ہیں, کتابیں بھی بدلی نہیں ہیں, لیکن ہم اس کی تعویل کرتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں جب آپ نے گستاخیوں کو مان لیا ہے تو اب آپ اپنی ڈاکٹرائن میں ان کی لاشیں نکال کے ٹانگو. ویسے نکلیں گے نہیں, لاشیں نکلیں نہیں, ہڈیاں بھی نہیں نکلنیاں, اللہ ماشاء اللہ, وہ تو اللہ کو پتا ہے. تو ہم ان کی ڈاکٹرائن میں ان کو بات کر رہے ہوتے ہیں. کیا بریلویوں کا عقیدہ نہیں ہے کہ اہل حدیثوں کی لاشیں کتوں کے آگے ڈالنی چاہیے؟ تو کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ ہے ہی کتے ہیں نجدی. وہ کہتے ہیں یہ خارجی ہیں اور خارجی دوزخ کے کتے ہیں. مسند احمد کی حدیث ہے کہ دوزخ کے کتے ہیں خارجی. دیوبندیوں نے المحنہ المفند میں اہل حدیث کو خارجی لکھا ہے. جب آپ کسی کو خارجی کہہ رہے ہیں تو دوزخ کا کتا کہہ رہے ہیں. چلے میں کسی کو دنیا کا کتا کہتا ہوں اور اس کے بدلے میں کسی کو دوزخ کا کتا کہا جائے, اس میں سے کون سی سخت گالی ہے؟ دوزخ کتا. تو یہ کہتے ہیں اہل حدیث کو دوزخ کا کتا کہتے ہیں, خارجی کہتے ہیں یہ خارجی ہیں, خارجی دوزخ کے کتے ہیں. صحیح حدیث ہے دوزخ کے کتے ہیں خوارج. تو جب آپ خارجی دوزخ کے کتے تو خود ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں. اور قرآن میں علماء سو کو کتا کہا گیا. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175-176 میں نہیں آیا بلعام بن باورا کے بارے میں؟ المستدل الحاکم میں صحیح سند کے ساتھ اس آیت کے کانٹیکسٹ میں موجود ہے. یہودی عالم تھا,
اللہ فرماتا ہے وہ دنیا کا کتا بن گیا. اب اس کی حالت یہ ہے کہ زبان ہانپتا رہتا ہے, چاہے کوئی چیز ملے تب بھی ہانپے, نہ ملے تب. علماء سو, علماء کرائم, مجرم علماء کو اللہ نے کتے کی مثال بیان کیا. تو یہ اس طرح کی جو میں مثالیں بیان, میں اس کے باوجود کہتا ہوں اگر کسی کو برا لگتا ہے تو یہ میرا خیال ہے, میں غامدی صاحب والی بات کروں گا, یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے, اپنا لیں. لیکن میں الحمدللہ علمی گرفت میرے پہ کوئی نہیں کر سکتا, جذباتی آپ جتنی مرضی کریں. ختنے والا مسئلہ یہ واقعی اتنا سخت لفظ ہے, میں نے اپنی زندگی میں کبھی یہ لفظ نہیں بولا تھا. حالانکہ ختنے مسلمانوں کی نشانی ہے, کوئی برا لفظ نہیں ہے, ختنے تو فطرت میں سے ہیں. میں نے کیا کہا تھا کہ ایسے علماء کے ختنے چیک کرنے چاہیے جو کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی بیان کردہ احادیث کو آگے بیان نہ کیا جائے. میں ذرا اس تصویر کا ایک رخ بتاتا ہوں. قرآن تو ختنے سے بڑی بات کرتا ہے. قرآن سورہ البقرہ آیت نمبر 159-160 میں کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی, بے شک وہ لوگ جو چھپا لیتے ہیں ہدایت کی ان چیزوں میں سے جو ہم نے نازل کی ہیں اور روشن دلائل, من بعد ما بیناہ للناس, جبکہ ہم نے لوگوں سے وہ بیان کی تھی. اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون, ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جو کتاب و سنت کی تعلیمات کو چھپا لیتے ہیں. خطرے چیک کرنا تو بڑا چھوٹا مسئلہ ہے, اللہ فرما رہا ہے وہ لعنتی ہیں. لعنت کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری. الا الذین تابوا, مگر وہ لوگ جو توبہ کریں, وہ اصلحوا اور اصلاح کر لیں, وہ بینوا اور بیان کر دیں, یعنی وہ چھپائی ہوئی باتیں لوگوں کو بیان کر دیں, تب ان کی توبہ قبول ہوگی. فاولئک اتوب علیہم, ایسے لوگوں کی توبہ اللہ کے ذمہ ہے. وانا التواب الرحیم, اور میں توبہ قبول کرنے والا رحم فرمانے والا ہوں. اور حدیث ہے جامعہ ترمذی میں 2649, سنن ابی داؤد میں 3658, سنن ابن ماجہ میں 261, مشکات میں 223. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس سے کوئی علم کی بات پوچھی گئی اور اسے معلوم تھی اور اس نے لوگوں سے چھپا لی, قیامت دن اس کے منہ میں آگ کی لگام دی جائے گی. تو جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ قرآن و حدیث میں لکھا تو وہ یہ بیان نہیں کرنا چاہیے, وہ بریلوی کہتے ہیں رفع دین کی حدیثیں بیان نہ کرو, انما انا بشر مثلکم بیان نہ کرو, اہل حدیث کہتے ہیں آل امیہ کی بدماشیاں بخاری مسلم سے بیان نہ کرو. سارے ایک ہی, وہ کتمان حق والے پہ تو اللہ نے لعنت کی ہے. نبی علیہ السلام فرمایا کہ آگ کی لگام ہوگی ان کے منہ پہ. میں نے تو بڑی چھوٹی بات کی تھی کہ ایسے لوگوں کے ختنے چیک کیے جائیں کہ یہ مسلمان بھی ہیں. مسلمان تو ایسی بات ہی نہیں کر سکتا کہ اللہ رسول کی بات لوگوں سے بیان نہ کی جائے, الا یہ کہ جو چیزیں خود نبی علیہ السلام نے منع کی, حذیفہ ابن یمان کو نام بتائے منافقین کے, وہ لوگوں کے سامنے آج بھی نہیں ہے. تو جو چیزیں اللہ تعالیٰ ماتے ہیں ہم کھول کے بیان کر رہے ہیں. جنگ جمل صفین نہروان پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پریشن گوئیاں کی ہیں, آپ کہیں یہ بیان نہیں کرنی چاہیے. تو ہم کہتے ہیں پھر ایسے لوگوں کے ہم ختنے چیک کریں گے کہ مسلمان کو ایسی بات نہیں کرے گا. یہ بڑا نارمل جملہ ہے اور یہ اس لیے بولا جا رہا ہے کہ ہم اس چیز سے گزر رہے ہیں. یہ ختنے کا لفظ میرے ذہن میں کیوں آ گیا؟ ویسے کبھی نہیں آیا تھا اس طریقے سے, کیوں آ گیا؟ آپ کو پتہ ہے ہمارے پاکستان میں کئی ایک دہشت گرد پکڑے گئے ہیں. مسجدوں میں کتنے عرصے سے مفتی تھے, بعد میں ختنے چیک کیے, ان کے ختنے نہیں ہوئے, را انڈیا کے ایجنٹ تھے. تو ختنے تو ابھی جب فوجی ایجنسیز کے لوگ بھی پکڑتے ہیں نا مولویوں کو, وہ ان کے ختنے ہی چیک کرتے ہیں. تو فوج کو بھی کہ ختنے نہ چیک کیا کرو, یہ گستاخی ہے علماء کرام کی. وہ علماء کرام ہوتے ہی نہیں, علماء کرائم ہوتی ہیں. ہندو جو ہے وہ عالم دین بن کے ہماری مسجدوں میں, کینٹ ایریا کی مسجدوں میں کئی سال سے جمعے پڑھا رہے ہیں اور لوگوں کو ورگلا رہے ہیں. کل کو پکڑے گئے, ان کے خطرے نہیں ہوئے ہیں, تو پتہ چلے وہ راہ کے ایجنٹ ہیں, کسی کے ٹیٹو بنے ہوئے ہیں پیچھے. تو اس پورے سینیریو میں اگر انجینئر صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ یار ان لوگوں کے ختنے چیک کرو گے, علماء یہ واقعی کہیں راہ کے ایجنٹ نہ ہو جو مسلمان بن کے لوگوں کے اندر گمراہیاں پھیلا رہے ہیں, تو یہ کوئی جملہ کوئی ایسا نہیں ہے, کسی کو برا نہیں لگنا چاہیے. اگر پھر بھی برا لگا پھر بھی میں معذرت کرتا ہوں. باقی یہ کہنا کہ جو بعض کا فیمیلز دیکھ رہی ہوتی ہیں, یہ ہوتی ہیں, اب میرا تو وہ ہومو سیکچویلٹی اور اورل سیکس اور اس طریقے سے وائف کا دودھ پینا, ان ٹاپکس کے اوپر جو میرے کلپس ہیں, اب ایک کوئی ینگ لڑکی دیکھ لیتی ہے, کہتی ہے انجینئر صاحب پتہ نہیں کیا بات ہے, تو انہوں کیا کہنے گا, تو ویک کلپ, جس کے لیے جو کلپ ہے وہ دیکھے. آپ بھی اگر کسی کو سجیسٹ کرتے ہیں تو جس کا وہ مسئلہ ہے اس کو سجیسٹ کریں, ٹھیک ہے نا. مطلب چھٹو ماجے جاندے کٹے ہٹو, اب انہیں بھی بھاو رہا ہے پنجابی کا, کیا کریے, سب گزارا نہیں کہ آپ کو جو بات سمجھا رہے ہیں وہ بات سمجھے. یہ آپ کو بھینس کے نیچے چھوڑ رہے ہیں, آپ جناب کٹے کے نیچے دودھ تو آپ کو بھینس کے نیچے سے ملے گا. اچھا, آپ کو اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں آپ کی بات میں, آپ کی اجازت سے, کہ میں نے کچھ دیکھا کہ جو اناف کا اور اہل حدیثوں کی جس وقت اس قسم کی ہوئی ہے نا, کچھ یعنی ولگر قسم کی اسٹیٹمنٹ جب ایک دوسرے کی دی ہے نا انہوں نے, مثلا ایک میرا خیال ہے مولانا اوکاڑوی صاحب تھے اور اہل حدیث کی طرف سے جو تھے پتہ نہیں کوئی عالم تھے, جنہوں نے ایک دوسرے کی ولگر اسٹیٹمنٹس دی ہیں.
یہ سیکچوئل قسم کی اور اس قسم کی. جی وہ بہت ہے شاہ جی, وہ میری زبان نہ کھلاؤ. اس میں شروع میں انہوں نے پتہ کیا لکھا ہے, انہوں نے شروع میں ٹیگ لگایا ہوا ہے, یہ انہوں نے عقل کی ہے, انہوں نے لکھا جی خواتین اور بچے نہ دیکھیں, اب آگے اہل حدیثوں کے مسئلے بیان ہو رہے ہیں. انہوں نے لکھا جی یہ نہ دیکھیں اناف کے مسئلے بیان ہو رہے ہیں. ہاں وہ آپ مسئلے ایسے کر لیے نہیں سرکار, نہیں میرا جو مسئلہ 155 سیکس کے اوپر ریکارڈ ہوا ملینز آف لوگوں تک پہنچا ہے. اس کے شروع میں نے کہا تھا کہ یہ عورتیں اور مرد دونوں لیکچرز دیکھیں لیکن کمبائنڈ نہ دیکھیں, انڈیویجول بیٹھ کے دیکھیں ان سے ریلیٹڈ جو چیز. صادق چلتا رہے نا اوپر. اور چلے شاہ جی یہ تو آگے پھر ہے نا, میں نے تو اس طرح کی جب باتیں ہی نہیں کی ہیں کہ مطلب جناب جو امامت کی شرائط فقہ حنفی کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں, اب میں وہ بات نہیں کرنا چاہتا, تو وہ اللہ کے بندو میں تو اس طرح کی باتیں کرتا ہی نہیں ہوں. میں تو نارمل بات, ختنے کیا, ختنے عقیقہ, یہ ساری ٹرمز کیا ہم یوزلی مسلمانوں میں استعمال نہیں کرتے ہیں؟ کو میں نے کوئی گندی بات کر دی ہے؟ ولگر بات تو بالکل نہیں ہے, ہمارے دین کا حصہ ہے. میں اگلی بات بھی کر دوں گا کہ ان کے غیر ضروری بال بھی دیکھیں یہ صاف کرتے ہیں کہ نہیں, تو اسلام کی نشانی ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ 40 دن کے اندر ہر مسلمان پہ لازم ہے کہ وہ بال صاف کرے. اب اگر کئی لوگوں کے بالوں کے ادھر اتنے اتنے گچھے بنے ہوئے ہیں اور وہ علماء دین ہے تو آپ سمجھ لیں وہ کہیں سکھ ہی نہ ہو, علماء دین بنے ہوئے ہیں. تو یہ تو مطلب مسلمان کی تو نشانی ہے, یہی بات ہوگی یار. اچھا ایک کوشچن نکلا یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ مردوں کو گالیاں مت دو اور لوگوں کے بزرگوں کو گالیاں مت دو, اس قسم کا مفہوم بنتا ہے, یا ان کی برائیاں بیان نہ کرو. تو آپ جو ہیں یعنی چن چن کے ان کی سینکڑوں ہزاروں صفحات کی جو زندگی ہے, ان کی جو خدمات ہیں, بلکہ مفتی صاحب ان کے شاگردوں کا بھی اعتراض کہتے ہیں کہ ان کی پوری زندگی میں ہزاروں صفحے لکھے ہیں, چن چن کے ایک لائن لے آتے ہیں اور ان کو جناب مرحوموں کو. اس لیے کہ میں اس پہ میرا کلپ چڑھا ہوا ہے اعلیٰ حضرت کے نامکمل مشن کی تکمیل. احمد بریلوی صاحب نے بھی تو اتنی جو پڑیاں لکھی اسام الرمین وہ چن چن کے لے کے آئے. کیا اشری تھانوی صاحب نے جو ہزاروں صفحات میں گستاخیاں لکھی تھی ایک حفظ الایمان کی عبارت ہی لے کے آئے نا؟ کیا رشید احمد گنگوئی نے ہمیشہ گستاخیاں کی ہوئی تھی؟ اسماعیل امبیٹوی نے ہمیشہ گستاخیاں کی ہوئی تھی؟ ایون میں غلام احمد قادیانی دجال کی بات کرتا ہوں, کیا اس نے ساری باتیں غلط کی ہوئی ہیں؟ جو غلط چیزیں انہیں کو, تو یہ مشن اعلیٰ حضرت ہے. اگر یہ خود نہ کر رہے ہوں ایسے, اس کے جواب کے اندر وہ ارشد القادری صاحب نے جو کتاب لکھی تھی زلزلہ, اس کے جواب میں دھماکہ لکھی دیوبندیوں نے, انہوں نے بھی بزرگوں, یہ خود ایک دوسرے کے بزرگوں کی غلطیاں نکالتے ہیں. مجھ سے نہ گلا کریں, پہلے آپس میں یہ ایک ہو جائے پھر مجھ سے گلا کریں. خود ایک دوسرے کے بزرگوں کی غلطیاں نہیں نکالتے. ہم کیوں نکالتے ہیں؟ یہ ہماری مجبوری. میرے بھائی مجبوری یہ ہے کہ ہم لوگوں کو کتاب و سنت بتاتے ہیں, لوگ کہتے ہیں ہمارے بزرگ یہ کہتے ہیں. مسئلہ 71B کے میں نے تمہیدی 25 منٹ بتائے کہ میں نے بزرگوں کی غلطیوں کا ٹھیکہ کیوں لیا. میں کوئی اور ٹھیکہ لے لیتا جس میں زیادہ نفع ہوتا. یہ اس لیے لیا کہ جب ہم لوگوں کو کتاب و سنت بتاتے ہیں, لوگ کہتے ہیں یار ان بزرگوں نے تو نماز کا طریقہ یہ لکھا ہے, وہ تو یہ کہتے ہیں. پھر میں نے کہا یار بزرگوں سے ہی پہلے جان چھڑائی جائے, اپنے اپنے بزرگوں سے جان چھوڑیں گے تب کتاب و سنت سمجھ آئے گی. تو پھر جب ہم نے اشرف علی رسول اللہ, چشتی رسول اللہ لوگوں کو دکھایا, لوگوں نے کہا یار اتنے بڑے بزرگ اتنی بڑی بلنڈر کر سکتے ہیں, تو ہو سکتا ہے پھر جو آپ مسئلہ بتا رہے ہیں اس مسئلے میں وہ غلط بھی ہوں. ہمیں یہ کورالری کے طور پہ کرنا پڑا ہے, ایبسولوٹلی نہیں, یہ ریلیٹیولی کرنا پڑا ہے. وہ میرا مسئلہ 71B انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ. اس میں میں نے بتایا کہ میں یہ کرنے کیوں جا رہا ہوں. میں تنگ آ گیا ہوں لوگوں کو قرآن و حدیث بتا کے, لوگ سنتے ہی نہیں ہیں. اور دیکھ لیں میں نے جو اس وقت 5-6 سال پہلے فارمولہ فٹ کیا ہے, آپ دیکھ لیں میں نے وہ جیسے ویکسین دریافت کر لی ہے. دیوبند بریلوی اہل حدیث شیعہ کی اصلاح کی ویکسین میں نے دریافت کر لی ہے کہ ان کے بزرگوں کی آکاس بیل جو لڑکی ہوئی ہے نا, یہ کاٹیں پھر ان کا تنا جو ہے بالکل ٹھیک ہو جائے گا. اس کا کاٹنے کے لیے طریقہ ہے کہ ان کی وہ غلطیاں بتائیں. جب غلطیاں دیکھتے ہیں کہتے ہیں یار یہ دیکھو چرسی پاؤڈر ہی نہیں کر سکتا, اپنے نانا کلمہ پڑھائے, یہ ایڈے بڑے بزرگ نے پڑھایا. پھر انجینئر صاحب جو باقی باتیں کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہی کرتے ہوں گے. یہ مجبوری تھی جس کی وجہ سے ہمیں یہ سب کچھ کرنا پڑا ہے. باقی ہماری کسی کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی, یہ اس لیے ہمیں ان کی غلطیاں ہائی لائٹ کرنی پڑی. کوئی شوق نہیں تھا واللہ گالیاں کھانے کا, یہ مجبوراً ہمیں کرنا پڑا ہے. اگر اس کی کاسٹ کے اوپر ہمارا کتاب و سنت کا کام بڑھتا ہے تو ہم ضرور کریں گے, اور یہ کام ہم نے بزرگوں سے ہی سیکھا ہے. بزرگ یہی کچھ کر رہے ہیں. حسام الرمین میں بھی یہی ہوا ہے, المہند المفند میں بھی ہوا ہے, دھماکہ میں بھی ہوا ہے, زلزلہ میں بھی یہی ہوا ہے, الحق المبین جو ہے وہ احمد سعید کاظمی صاحب کی کتاب میں بھی یہی کچھ ہوا ہے. تو یہ بزرگوں دیکھا جی بزرگوں کے پیچھے چلنے بھی نہیں دیتے. میں بزرگوں کے پیچھے ٹر رہے ہیں. بزرگوں کو یہ طریقہ سیکھا ہے نا کہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں نہیں ہیں, بڑی بڑی ہیں. تھوڑی غلطیاں بڑی قسم کی وہ پکڑ کے تو آپ لوگوں کے سامنے رکھیں. تو بزرگوں کا مشن ہی میں آگے لے کے چلیں. چلیے اس میں ایک اور بات بھی آپ سے کلیئر کرا لوں. یہ بھی اکثر بات ہو جاتی ہے نا, اسے ضمن سوال بن گیا ہے کہ 2 طریقے ہیں. مثلا آپ یہ فرمائیں کہ چلو یہ جو اس قسم کی عبارات ہے نا کہ جو جن کی کوئی طویل ہی ممکن نہ ہو, یا آپ کہیں جس میں شرک اوپن ہو گیا یا بے دلیل بات ہے,
اب ایک چیز آ جاتی ہے کہ یعنی اسماء و رجال کی بحثیں چھڑ جاتی ہیں، یا وہ مطلب ہے اس میں اجتہادی مسئلہ ہے، محدثین کے اصولوں میں اختلاف ہے، اس پہ ایک شخص کوئی اپنی رائے بناتا ہے. مثلا نماز کے طریقے میں کوئی اختلاف دیکھ لیں، کچھ کر لیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یار اس میں آپ یہ بات کہتے ہیں میری دلیل زیادہ مضبوط ہے، ہو سکتا ہے دوسرے کی بھی غلط ہے، چلو میری نزدیک. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کسی کا حوالہ دیا تھا کہ ہمارے نزدیک ہم 100% ٹھیک ہے، لیکن ہو سکتا ہے یار دوسرا بھی ٹھیک ہو. امام شافعی کا تو وہ کہتے ہیں جی آپ ایسی بات کیوں نہیں، کبھی نہیں کی آپ نے کسی. نہیں کیوں نہیں کرتے میرے بھائی، میں تو اس سے آگے کی بات کرتا ہوں. میں نے تو کلپ چڑھا ہوا ہے کہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا بھی ثابت ہے، ہاتھ باندھ کے بھی ثابت ہے. میں نے تو یہ بات کی ہے. نہیں وہ تو دونوں ثابت ہے نا. وہ کہتے ہیں جی کہ مثال کے طور پہ آپ اس بات یعنی وہ یہ کہتے ہیں جو ثابت نہیں ہے میں اس کے اوپر بھی آنکھیں بند کر کے کہوں کہ تھوڑا بہت ثابت ہے. جو ثابت نہیں ہے وہ تھوڑا بہت تو ہر چیز ثابت ہی ہے نا. ایسی تو تھوڑا بہت تو میرے بھائی پھر کیا انہوں نے یہی کرائٹیریا بنایا ہوا ہے؟ کیا وہ دوسروں کے مسلکوں کے اوپر، کیا انگوٹھے چومنے والے مسئلے میں جو فقہ حنفی کی کتابوں سے رد المختار کے اندر فتاوی شامی میں ثابت ہے، کیا دیوبندیوں نے یہ مان لیا ہے کہ یار بریلوی خیر انگوٹھے چومتے ہیں تو چومنے تو یار ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے، وہ تو اس کو بدعت کہتے ہیں. یہ خود یہ سب کچھ کر رہے ہیں کیا؟ ہم بھی کبھی کسی کے اوپر بدعت کا فتویٰ نہیں لگاتے ہیں. ہم دلائل اپنے پورے پیشن کے ساتھ پیش کرتے ہیں. اس کے بعد ہم اگر اس کے بعد یہ رزلٹ نکلے کہ میں کسی کے پاس نماز پڑھنا چھوڑ جاؤں پیچھے، پھر آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. میں جب ساروں کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں تو مطلب یہ ہے کہ جو بغیر رفع دین کے بھی نماز پڑھ رہا ہے، میں یہ مان رہا ہوں کہ اس کی نماز ایک سبسسٹنس لیول کی نماز ہو رہی ہے، تبھی تو میں اس کے پیچھے اپنی نماز پڑھ رہا ہوں. تو میں تو عملاً یہ کر رہا ہوں، لیکن دیوبندی بریلوی ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کے قائل نہیں ہے. تو اللہ کے بندے آپ جب بھی ڈیپ ڈگ کریں گے انجینئر صاحب، آپ ان سے 1 کروڑ گنا آپ کو بہتر نظر آئیں گے. یہ صرف ان کے دعوے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ جب آپ ان کو ڈیپ ڈگ کریں گے ان کی اصلیت آپ کے سامنے آ جائے گی، یہ خود کس لیول کے اوپر اترے ہوئے ہیں. ہم اختلاف رائے کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ میں نے حق بیان کیا وہ مطلب اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اگر غلط بات ہوگی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. اور ہم وثوق کے ساتھ، ظاہر ہے میں تو وہ کہتے ہیں نہیں اتنا اوور کانفیڈنٹ ہے. بھائی اوور کانفیڈنٹ اس لیے ہو کہ میں اگر قرآن اور حدیث کے بارے میں اوور کانفیڈنٹ نہ ہوں تو میں بے ایمان ہو جاؤں. میں فنڈامنٹلسٹ بھی ہوں. اگر میں کہتا ہوں کہ یا علی مدد کہنا بالکل غلط ہے، یہ شرکیہ کلمہ ہے، تو میں اس لیے کانفیڈنٹ ہوں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں نے پڑھا ہوا ہے. تو میرے ایمان کا تقاضا ہے کہ میں قرآن و سنت کے دلائل پہ پورے پیشن کے ساتھ اپنی بات پیش کروں. یہ ایمان کا تقاضا ہے. ہاں اس کی بنیاد پہ اگر میں تکفیر کر رہا ہوں کسی کو اسلام سے نکال رہا ہوں، آپ کی جوتی میرا سر، لیکن ایسا نہیں ہے. لیکن جن لوگوں کی وکالت میں آپ مجھے کہہ رہے ہیں نا، وہ لوگ یہی کرتے ہیں، انہیں ایک دوسرے اسلام سے نکالتے ہیں. اچھا علی بھائی، اب ایک کوسچن ہے جو کہ بار بار ہی ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے جتنی بھی تنقید کی، ابھی بھی آپ نے مطلب اپنے جو باتوں کے اس میں آرگومنٹس دیے ہیں، ان ساروں کی بنیاد یہ ہے کہ جی ان کے اکابرین نے ایسا کیا ہوا ہے، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں یا شیعہ ہوں، ایون کہ جو آزاد خیال ہیں جیسے غامدی صاحب، ان سے بھی آپ کے ذرا اختلافات اور ہونے چاہیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں ان کا نمائندہ نہیں ہوں، یہاں پہ جتنے اشخاص بیٹھے ہیں یہ سارے ان کے نمائندے نہیں ہیں، بلکہ ہمیں تو تانا دیا جاتا ہے کہ ہم تو آپ کے مقلد ہیں. آپ کے مقلد ہیں. ہمیں تو مجھے تو لوگوں نے کہا کہ نقوی کا ذرا ایڈریس ہمیں دیں، اس کو تمیز نہیں ہے انجینئر صاحح سے بات کرنے کی، اس کو ہم ذرا ایک بار مزہ چکھائیں. ہمیں تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں. تو ہم نے تو کبھی نہیں لوگوں کو آپ کا موبائل نمبر بھی نہیں دیا. ٹھیک. اچھا اس حوالے سے کہ یار اس کو سیدھا کرو ذرا، یہ بڑی گستاخیاں کرتا ہے. آج تک آپ کی آپ تو بلکہ خود کہہ رہے تھے آپ کی والدہ نے آپ کو ڈانٹا ہے کہ انجینئر صاحب سے آپ نے. تو میں تو الحمدللہ مجھے غصہ کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ میں اس ڈاکٹر کی مانند دوں جو ایک مریض ہے، اس کو تو یار پکوڑے بھی کڑوے لگیں گے، اس کو تو زردہ بھی کڑوا لگے گا جو مریض ہے. تو میں آپ کو مریض کے طور پہ ٹریٹ کرتا ہوں. ایک بندے کو تو میں نے آڈیو آپ کو فارورڈ کروائی تھی ایک بندے کے تھرو، میں تو یوز نہیں کرتا ہوں واٹس ایپ. اس نے کہا کہ یار یہ تو پاگل آدمی ہے جو آپ نے سامنے بٹھایا ہوتا ہے. وہ سمجھدار آدمی بٹھایا کرے، عجیب اوٹ پٹانگ باتیں کرتا رہتا ہے، اور وہ کہتا ہے یہ جو باطل قائد ہے ان کے دلائل کو اوپر لے کے جا رہا ہوتا ہے. جو اہل حق ہیں، جو ان کے نزدیک، وہ چونکہ اہل حدیث تھا، وہ سمجھتا تھا میں اہل حق ہوں، تو وہ کہتا ہے اہل حق کو یہ نیچا کرتا ہے. اس کی تو کوشش ہوتی ہے اہل حق کو نیچا کرے. چلیں یہ تو تاثر کم از کم لوگوں کو پیغام جائے گا نا کہ ہمارا یہ کوئی پلانٹیڈ نہیں ہوتا سلسلہ. مطلب وہ لوگوں کو پہلے ہی پتا پلانٹیڈ نہیں ہے. مجھے سوالات آتے ہیں میں اسی شدت سے آپ پہ پیش نہیں کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. ٹھیک، ہاں آپ کریں. اچھا اس میں اب یہ ہے کہ جب آپ بریلوی علماء پہ اعتراض کرتے ہیں تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ آپ پھر مفتی محمد عباس رضوی صاحب کو فیس کریں، کیونکہ وہ اپنے اکابرین کے ایک مستند یعنی کہ یہ وکیل ہیں. اس کے بعد جب آپ دیوبند کی بات کرتے ہیں تو آپ الیاس گمر صاحب کو فیس کریں. جب آپ اہل حدیث کی کرتے ہیں تو آپ مثال کے طور پہ غلام مصطفیٰ ظہیر احمد پوری صاحب کو کریں. اور جب آپ شیعہ کی کرتے ہیں تو آپ حسن اللہ یاری کو چلیں، نہ بھی کریں، وہ تو خود بھی چیلنج کرتا پھر رہے، تو آپ آفتاب جوادی صاحب کو فیس کریں. اور جب آپ آزاد خیالوں کو کرتے ہیں تو آپ علامہ غامدی صاحب سے ڈیبیٹ کریں. یعنی یہ اپنے چند لوگوں کو اگر آپ بٹھا لیں. اور اچھا، اور پھر ایک اور چیز ہے، وہ کہتے ہیں جی آپ چیلنج کے عنوان سے چڑھاتے بھی رہتے ہیں.
پھر آپ ہمارے اکابرین کا دفاع کرنے کے لیے اپنے لوگوں کو اور شاہ جی ان کو بتائیں چیلنج کا مطلب پہلے سیکھیں. چیلنج کو آپ جا کے ڈکشنری میں لکھیں چیلنج کا مطلب کیا ہے. چیلنج کہتے ہیں مشکل صورتحال جو درپیش ہو اس کو کہتے ہیں یہ چیلنجنگ صورتحال ہے. میرا کسی کلپ میں لکھا ہوتا کہ فلاں کو مناظرے کا چیلنج, یہ کہیں پڑھا ہے آپ نے؟ ہمیشہ چیلنج, علمی چیلنج, علمی چیلنج کہ اب یہ آپ کے علم کے اوپر امتحان آ پڑا ہے, آپ کے لیے چیلنج بن گیا ہے کہ آپ اس بات کا جواب دیں, ہمیں نہیں اپنی عوام کو. میں نے چشتی رسول اللہ دکھایا تو بریلویوں نے اپنی عوام کو بتایا تھا کہ اشرف علی رسول اللہ کی وجہ سے دیوبندی سارے کافر اور گستاخ رسول ہیں. میں نے چشتی رسول اللہ دکھایا, اب آپ کے لیے علمی چیلنج ہے کہ اپنی عوام کو سیٹسفائی کریں اسی رسول اور مبادی کے اوپر آپ اپنے بزرگوں کا دفاع کیسے کرتے ہیں. یہ علمی چیلنج کو پہلے انگریزی سیکھو. اور ایک بندے نے میں ایک لیکچر میں نے بول دیا کہ بعض اصحاب جو ہے جنگ جمل صفین میں کے معاملے میں نیوٹرل ہو گئے تھے. وہ کہتے ہیں نیوٹرل تھے, کہتے ہیں پاگل مجھے دماغ ہی چل جائے, تو آپ نے گستاخی کری. نیوٹرل کہتے ہیں غیر جانبدار کو. اب جن لوگوں کو انگریزی نہیں بیچاروں کو آتی ہے ان کو کہ یار اپنے کسی شاگرد سے پوچھنے چیلنج کا مطلب کیا ہوتا ہے. اگر اور مناظرے کا چیلنج, میں کوئی مناظرے کا چیلنج نہیں کرتا, میں اپنے علمی دلائل سامنے رکھتا ہوں کہ یہ میرا موقف ہے, اب آپ اپنی عوام کو سیٹسفائی کریں. یہ آپ کے لیے چیلنج ہے. مفتی جو ان کے جو ہیں اپنا نہیں دوسرے خادم حسین رضوی اس وقت لیڈرشپ پہ تو وہ ہے نا, پائلٹ تو وہ بنے ہوئے نا بریلویوں کے, ان کو میں نے چیلنج دیا ہے کشف المجوب کی عبارت کا, چشتی رسول اللہ, زید ابن عرصہ والا سکینڈل, نبی علیہ السلام کا ان کی بیوی کے ساتھ سکینڈل, نعوذ باللہ, کشف المجوب سے وہ 4.5 لاکھ لوگ دیکھ چکے ہیں یوٹیوب کے اوپر. خادم حسین رضوی کو اوپن چیلنج, وہ اس میں پڑھے. میں نے اس میں قطعا نہیں کہا کہ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں آپ مجھ سے مناظرہ کریں. میں کیوں کہوں, مجھے پتا مناظروں کو اینڈ نہیں ہوتا. آپ اپنے بزرگوں سے مناظرہ کریں, اپنی عوام سے مناظرہ کریں. ہم چیلنج کہتے ہیں کہ آپ کے لیے چیلنج ہے کہ آپ اپنی عوام کو جواب دیں. یہ کلپ ہم چیلنج کے لفظ کے ساتھ اس لیے چڑھاتے ہیں تاکہ ان کی عوام بھی دیکھے کہ یار کسی نے ان کو چیلنج کیا ہے اس حوالے سے کہ ان کے نظریات کو چیلنج کیا ہے. ان کو یہ چیلنج نہیں کیا کہ آپ دفاع کریں, آپ اپنی عوام کو دفاع کر کے بتائیں کہ چشتی رسول اللہ بالکل برحق ہے. پھر علماء تو خود ہی پھر تہاڈی عوام ہی تو جواب دے گی, چندے بھی ڈال دے گی, تو ڈنڈے بھی مارے گی, پتہ چل جائے گا. تو چیلنج تو بنا ہوا ہے, وہ ابھی تک چیلنج ہی ہے. باقی جو میرے خلاف کلپ چڑھاتے ہیں لوگ, مجھے لوگ کہتے ہیں جواب دیں, مجھے جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں. وجہ یہ ہے کہ میں نے ایک کلپ کے اندر ایک دعویٰ کیا, دوسرے نے بھی دعویٰ کیا. آپ اوریجنل کتاب کھول کے دیکھ لیں, اگر وہ ٹھیک ہے آپ اس کی بات مان لیں, میری ٹھیک ہے تو مان. ہر بات کا جواب تو میں نے دینے کا ذمہ دار تو نہیں ہونا, جواب کا تو جواب نہیں ہوتا. اس طریقے سے لوگ مشہور ہونے کے لیے بھی کرتے ہیں, تو میں کس طریقے سے کسی کو اس طرح کا جواب نہیں دوں گا. میں نے پوائنٹ آف ویو سامنے رکھا, اگر کوئی دوسرا دلیل کے ساتھ پوائنٹ آف ویو دے رہا ہے, صرف جواب نہیں. وہ تو اسی طریقے سے نا کہ بندہ بغیر وضو نماز پڑھ کے آیا ایک عالم صاحب کے پاس, ان سے پوچھا بغیر وضو کے نماز ہو جاتی ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں ہوتی. ان کا میں ہوں پڑھ کے آیا, کس طرح نہیں ہوتی؟ تو پڑھنے سے تو نہیں ہو جائے گی نا, جواب دینے سے. جواب انجینئر صاحب کو جواب ہو تو نہیں جائے گا نا, واقعی جواب بھی ہونا چاہیے, شڑول نہیں ہونی چاہیے. شڑول شاہ جی کہتے ہیں جیڑی ہے بھی یعنی کو بغیر دلیل دے کو گل ایک چوہا چھوڑ دیتا جائے, ٹھیک ہے نا. یہ کوئی گندا اس ولگر لفظ نہیں ہے. باقی یہ کہ ہمارا کوئی کام علمیت جھاڑنا نہیں. ہم پنجابی کے لفظ بھی, کئی لوگ کہتے ہیں انگریزی کے لفظ نہ بولیں, کئی لوگوں نے بھی گلا کیا ہے جی, سمجھ نہیں آتے. میں کوشش کرتا ہوں انگلش کے الفاظ کے بغیر بھی جو باقی مقدمہ آپ کو سمجھ آ جائے, میں ایسے الفاظ استعمال کرتا ہوں. اس طریقے سے اردو کے بیان کے دوران پنجابی کے محاورے بولنا, یہ مطلب مجبوری بعض اوقات بن جاتا ہے, کیونکہ ہمارے آڈینس ہر طرح کے لوگ ہیں. ہم نے اپنی ڈگری کو ویریفائی نہیں کرانی, لوگوں کے اوپر رعب تو نہیں ڈالنا کہ جی ہماری اتنی بڑی ڈگری ہے تو جناب آپ اس لیے اب آپ انگریزی بول نہیں سکتے. بھائی اللہ تعالیٰ نے بھی تو مکھی مچھر کی مثال دی ہے, اگر اللہ تعالیٰ بھی چاہتا تو جناب کوئی بوئنگ 747 کی مثال دینا, کوئی پلانٹس کی مثال دینا, ٹھیک ہے. بات تو ہے کہ جو جس لیول کا بندہ ہے اس کو بات سمجھانی. ہمارے آڈینس صرف ایک لیول کے لوگ نہیں شاہ جی, پڑھے لکھے بھی ہیں, ان پڑھ بھی ہیں, سنی بھی ہیں, شیعہ بھی ہیں, قادیانی بھی ہیں, اور اس طرح باقی فرقوں کے لوگ بھی ہیں. ٹھیک, اچھا ٹونی بھی ہیں, دیکھ لینا. ایک اور کوئسچن یہ ہے کہ اسلام کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے پورا, اس کو قائم کرنے کے حوالے سے آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. اس کو تھوڑا سا مختصر بتا دیں, پہلے کور بھی ہو چکا ہے, پہلے بھی کوئسچن میں آ چکا ہے. اور ڈیموکریسی کا جو موجودہ سسٹم ہے اس کے تحت حکومتیں بنیں گی, تو آپ یہاں پہ تقریریں کر کے اپنے ساتھ 50 60 100 150 بندے کو لاکھوں لوگوں کو دکھا کے کیا اچیو کریں گے جب آپ کی نیٹ اپنا تحریک ہی کچھ نہیں ہے؟ یا تو کہ میں اقتدار پہ حاصل کرنا چاہتا ہوں, جائز کوئی ہم اقتدار کی کوئی لالچ نہیں ہمیں. تو تبدیلی کیا لائیں گے؟ ہماری تبدیلی اس طرح آئے گی کہ جاگو اور جگاؤ. ہم جو پولیٹیکل سسٹم ہے ہم اس کا حصہ ہیں. ان ساری کمزوریوں کے باوجود ہم پاکستان کی ڈیموکریسی کو اس حوالے سے اسلامک سمجھتے ہیں کہ اس میں قرارداد مقاصد کی وجہ سے کہ کوئی قرآن و سنت کے خلاف یہاں پہ قانون پاس نہیں ہوگا,
باقی جمہور کی رائے تو محدثین کے ہاں بھی دیکھی جاتی ہے. جمہور محدثین کے ہاں یہ ہے حلال کے دائرے میں جمہوریت ہے, حرام کے معاملے میں جمہوریت کوئی نہیں ہے. تو میں پولیٹیکل سسٹم کا حصہ ہوں, ہم رائے عامہ ہموار کر رہے ہیں, لوگوں کو جگا رہے ہیں. تو ایک دن میں تو تبدیلی نہیں آئے گی, ضروری نہیں کہ تبدیلی ہماری زندگی میں ہی آ جائے, ہم لوگوں کو ایجوکیٹ تو کریں. میں قطعاً اس چیز کے حق میں نہیں ہوں کہ پاکستان میں اکثریت بریلویوں کی ہے تو میں زبردستی اقتدار حاصل کر کے مزارات توڑوا دوں. مجھے اقتدار مل بھی جائے تب بھی میں مزار نہیں توڑوں گا جب تک میں رائے عامہ ہموار نہیں کرتا اس بڑے مکتبہ فکر کے لیے کہ وہ خود مزار توڑے. رائے عامہ ہموار کرنا ضروری ہے. تو میں قطعاً زبردستی والے اسلام کے حق میں نہیں ہوں. حالانکہ یہ لوگ یہی ہیں, آج آپ بریلویوں کے ہاتھ میں دیکھ لیں, حکومتیں انہوں نے اہل حدیثوں سے مسجد چھین لینی ہے, دیوبندیوں سے چھین لینی ہے. یہ دیوبندیوں کو دیں, آپ دیکھیں ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں. میں تو اس حق میں نہیں ہوں, رائے عامہ ہموار کر رہے ہیں, اسی سے خود بخود بتدریج معاملات سیدھے ہوتے چلیں گے جائیں گے. اور میرا خیال اتنی بات کافی ہے, ہم لوگوں کو جگا رہے ہیں, ایجوکیٹ کر رہے ہیں. نہیں, آپ کے نزدیک مطلب ہے کہ فاسق فاجر لوگوں کو صرف سیاست کرنی چاہیے؟ نہیں, نیک لوگوں کو بھی کرنی چاہیے, لیکن جب عوام کی اکثریتی فاسق اور فاجر اور بےایمانوں اور گستاخان رسول کے فالوورز اور مشرکین کے فالوورز کے اوپر مشتمل ہے تو ظاہر ہے جی جناب پھر وہ تھوکے چ پکوڑے تری تلے جاندے. اس سسٹم میں سے یعنی ایک اور محاورہ بھی میرے ذہن میں آ رہا ہے, وہ تھوڑا سخت ہو جائے گا, کہ یعنی مچھلیاں جو ہیں وہ تو پانی میں سے ہی پکڑی جائیں گی, وہ دوسری جگہ سے تو نہیں پکڑی جائیں گی. تو جب یہ سسٹم ہی ایسا ہے کہ جس سسٹم کے اندر لوگوں کی اکثریت ہی اس پہ ابھی پاناما کو سارے پیٹ رہے ہیں, پورا ملک ہی پاناما ہے. کیا صرف پرائم منسٹر پاناما ہے؟ کیا یہاں فیکٹری آنرز ٹیکس بچانے کے لیے جھوٹ نہیں بولتے, غلط سٹیٹمنٹس نہیں بناتے؟ تو سارے کے سارے ہی پاناما ہے, پورا ملک ہی, کسی ایک بندے کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. نہیں, لیکن علی بھائی اس میں تھوڑا سا کنٹرڈکشن آپ کی بات میں آ گئی ہے نا. مثلا مجھے ایک بندے نے بتایا کہ اس نے آپ سے سوال کیا کہ جی رفع یدین کے بغیر اگر میں بریلویوں کی مسجد میں پڑھوں, آپ نے کہا جی, بلکہ ایون آپ نے مجھے بھی یہ بات کی, اسی بات پہ میرا ذہن کھلا, میں نے رفع یدین شروع کیا. آپ نے فرمایا جی کہ نام حسین کا لینا اور پھر ڈر جانا. اور اب جب بات آ رہی ہے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ تو ساری خطرات دیکھتے ہوئے بھی انہوں نے پھر اسلام کے نفاذ کے لیے کوشش کی, اور آپ کہہ رہے ہیں جی کہ ٹھیک ہے جی لوگ فاسق و فاجر ہیں تو ٹھیک ہے ہم نہیں, کوشش تو کر رہے ہیں نا یار, ہم بھی کر رہے ہیں نا. سیدنا حکومت تک بھی معاملات چلے پہنچ جائیں گے. کبھی سیدنا حسین کو ایک ایڈوانٹیج حاصل تھا کہ نبی علیہ السلام کو دنیا سے گئے بھی 50 سال ہوئے تھے, صحابہ کی تعداد ہزاروں میں موجود تھی. انہوں نے یہ رسک لیا کہ میں ایک سسٹم لانچ کروں گا, لوگ میرے ساتھ چلیں گے, اور اسی کے لیے وہ جا رہے تھے. انہوں نے جا کے کوئی حکومت نہیں تھی الٹ دینی, انہوں نے لوگوں کو مطلب رائے عامہ ہموار کر, ان کو تو رائے عامہ ہموار کرنے کا بھی موقع نہیں دیا گیا, پہلے شہید کر دیا گیا. ورنہ 20 بچے تو نہ لے کے جا رہے ہوتے میدان جنگ میں, تو عورتیں نہیں لے کے جائی جاتی ہیں. وہ رائے عامہ ہموار کرنے کے لیے کوفے میں شفٹ ہو رہے تھے. کوفے میں ظاہر ہے سیدنا علی کے زیادہ چاہنے والے موجود تھے, وہ وہاں سے ایک دعوت لانچ کرتے, رائے عامہ ہموار کرتے. وہ لڑنے نہیں گئے تھے, لڑائی تو ان پہ تھوپ دی گئی نا, تو رائے عامہ ہی ہم بھی ہموار کر رہے ہیں. جی اگر کوئی شریف النفس نیک پرہیزگار انسان الیکشن میں حصہ لے, میں کہتا ہوں سراج الحق صاحب کو ووٹ ڈالیں, بالکل ڈالیں. اگر وہ کھڑے ہوتے ہیں آپ ڈالیں ووٹ, بالکل ڈالیں. آپ خود اس میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ نہیں, میں میری فیلڈ نہیں ہے نا, میرے بھائی سارے کام انجینئر صاحب نے تو نہیں کر رہے نا. ہاں, تو میں اس طرح کے معاملات میں نہیں, میں جو کام بہتر طریقے سے کر سکتا ہوں میں وہ کر رہا ہوں. اگر مجھے کرکٹ کھیلنے آتی ہے تو میں کرکٹ کھیلوں گا, میں مطلب ہاکی کو تو ہاتھ نہیں ڈال سکتا نا. اچھا, ایک کوشچن یہ ہے کہ آپ سے رابطے کا اب کیا ذریعہ رہ گیا, کیونکہ ای میلز آپ نے بند کر رکھی ہیں دیکھنی, ٹیلی فون پہ یا تو آپ سنتے نہیں ہیں, بڑے شدید طریقے سے بندے کو, یعنی کہ وہ جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ علماء کی مثال کتے کسی ہے نعوذ باللہ, اس طرح وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں ایسے کہتے ہیں جیسے ہم کتے ہیں کوئی. نہیں, آپ یہ بھی کہہ دیں کہ کتے کی طرح پڑھتے ہیں تب بھی مجھے برا نہیں لگے گا. نہیں, میں نہیں کہتا, یہ میں نہیں نعوذ باللہ کہتا. اور دوسرا یہ کہ ملاقات کے بارے میں بھی کلیئر کر دیں کہ اگر کوئی عالم آپ سے ملنا چاہے یا کوئی شخص آپ سے ملنا چاہے تو کیا آپ اس کو دھکے مار کے کمرے سے باہر نکال دیں گے؟ دیکھیں جی, انہوں نے عالم اور شخص کو علیحدہ کر دیا ہے کہ اگر کوئی آدمی ملے, آدم کا مطلب کوئی آدمی ملے اور ایک کوئی عالم ملے. پہلی بات یہ ہے کہ ای میلز کا تو میں نے اکتوبر 2016 کے بعد بند کر دیے. میری ای میلز ہزاروں میں چلی گئی تھی, مجھ سے مینیج نہیں ہو رہی تھی, تو بجائے میں نے ای میل کا ایڈریس بھی فرحان سے کہہ کے ہٹوا دیا ہے. ہٹا دیتا جی فرحان صاحب, یوٹیوب سے ہٹا دیا ہے, فیس بک سے ہٹا دیا ہے, کہ تاکہ لوگ, اور پھر باقاعدہ میں نے کلپ چڑھوایا ہے کہ ریکارڈ کروا کے کہ یار مطلب مجھے معذرت میری قبول کریں. واٹس ایپ میں ویسے ہی نہیں یوز کرتا, نہ آندہ کوئی ارادہ یوز کرنے کا. فیس بک یوٹیوب بھی بھائی چلا رہے ہوتے ہیں. میرے تک ارادہ فون کا, اگر کسی کو نمبر کہیں سے مل جاتا ہے مجھے ٹیکسٹ کریں, میں جواب دے دوں کہ ہاں مجھے کال کر لیں تو کال کر لیں. ادروائز ضروری نہیں کہ میں کال سن بھی سکوں مصروفیت کی وجہ سے. انٹرنیشنل کالز میں ضرور سنتا ہوں, لوکل بھی اگر میں فارغ ہوں تو ضرور سن لیتا ہوں. یہ نہیں ہوگا کہ بیل باجری میں جان بوجھ کے نہ سنوں, ایسا نہیں ہوتا. پھر مجھے بتائیں شاہ جی, اگر آپ کو روزانہ 300-400 فون آئے
تو چڑچڑے آپ نہیں ہو جائیں گے. یہ بات کہنا آسان ہے, اور پھر لوگ خام خواہ پانی میں مدانی مار رہے ہوں. میں ایک بات تو یہ ختم کرو یار, خام خواہ بحثیں کرتے ہیں. میں لیکچر بتاتا ہوں یار, لیکچر دیکھ لو, پورا مقدمہ میں کیسے آپ کو 5 منٹ میں سمجھا دوں, تو میں آپ کو لیکچر ہی ریفر کروں گا نا. تو مہربانی کریں, مجھ سے ملاقات کرنے کی بھی فون کی بھی کوشش نہ ہی کرے کوئی, لیکچرز دیکھیں. اور اگر کسی نے کرنی ہے تو ملاقات صرف یہ جیلم اکیڈمی جس میں ہم بیٹھے ہیں آج, ہفتے والے دن عشاء کے بعد درس ہوتا ہے, اس کے بعد میں گھنٹہ ڈیڑھ ملاقات کرتا ہوں. پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں, پورے ملک سے آتے ہیں. یہ ایک ہی موقع ہے ملنے کا, علیحدہ نہیں. مجھ سے جس نے میری غلطی بھی پوائنٹ آؤٹ کرنی ہے پبلکلی کرے, اور اگر کوئی تعریف کرنی ہے تو اس کی مرضی کرے نہ کرے, کیونکہ ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے. پبلکلی کریں, کوئی ادھر آپ کو مارے گا نہیں. اگر کوئی اسکالر آ جائے یا کوئی مخالف سوچ کا بندہ آ جائے, بعض لوگوں نے مجھے کہا جی سب کو نہیں جانتے, ہو سکتا ہے بدتمیزی کرے, میں دھکے دے کے نکال. نہیں, اس طرح نہیں ہوگا. جو آئے ہیں ان کو ان سے پوچھ لیں کتنوں کو دھکے پڑے. اسکالرس کا مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ اسکالرس کے بارے میں میری کنکلوژن ہے کہ جب وہ کسی مکتبہ فکر کا اسکالر بن کے آ رہا ہے تو ظاہر ہے وہ ایک فرقے سے آ رہا ہے. اب پاکستانی فوج کے سامنے جب ایک انڈین فوج کا کوئی بندہ آیا تو اس کو فوجی کے طور پہ دیکھ رہا ہوگا نا. اگر وہ پاکستانی وردی پہن کے اور ختنے کروا کے آ جاتا ہے تو میں تو اس کو جفی ڈال لوں گا ایسے عالم دین کو, بالکل ایسے فوجی کو کہ یار ٹھیک ہے ہمارا اپنا بھائی ہے. لیکن اگر وہ ایک فرقے کا نمائندہ بن کے آ رہا ہے تو میں اس سے ریکویسٹ کروں گا کہ پہلے وہ باقی سارے مخالفین فرقوں کے ساتھ میچ کھیلے, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ, یہ چاروں آپس میں فائنل تک کوئی پہنچائیں کسی ایک کو, آخر میں میرے ساتھ اس کا فائنل کروا لیں. ٹھیک ہے, کیونکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ پہلے اپنے مسئلے حل کریں. میرا تو کوئی فرقہ, پارٹی, جماعت نہیں ہے. مجھے کیوں منوا کے انہوں نے کیا کرنا ہے؟ آپس میں ایک دوسرے کو منوائیں. جن کی پارٹیاں ہیں, چندہ بکس ہیں, فرقے ہیں, مدرسے ہیں, لاکھوں اربوں فالوورز ہیں, آپس میں مسئلہ حل کر کے اس طرح کا کوئی عالم ہونا جو ساری طرف سے طلاقیں لے کے, ٹھیک ہے نا, بس متعلقہ قسم کا عالم دین ہو جس کو سب نے مردود کر دیا ہو, اور اس طرح کے آ جاتے ہیں ادھر, اسی قسم کے آتے ہیں. باقی کسی کو اجازت نہیں ہے ادھر آنے کی. ان کے لیے پھر میں نے دروازہ نہیں بند کیا ہوا. ان کے لیے میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے تمام مکاتب فکر سے اپنے اختلافات ریٹن فارم میں ریکارڈ کروائے ہوئے ہیں, ویڈیو میں بھی ریٹن میں. وہ آپ میں نے گستاخانہ عبارتوں میں پمفلٹ لکھا یا کوئی اور چیز لکھی ہے, ریٹن میں اس کا جواب دیں. پھر جب وہ جواب دیں گے نا, اس کا پھر میں نے نہیں جواب دینا ہوگا, کیونکہ میرا مقدمہ آپ نے جواب دے دیا. میں وہ دونوں جواب عوام کے سامنے رکھوں گا کہ دیکھو یہ چشتی رسول اللہ کا دفاع کر رہے ہیں, اگر آپ کو دفاع لگتا ہے یہ صحیح ہوا ہے تو آپ پڑھو, اگر نہیں لگتا تو نہ پڑھو. یہ نہیں ہوتا کہ پھر تو یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. میں جواب دوں گا, میرا وہ جواب دے گا, اس کا وہ جواب, اس کا تو اینڈ ہی کوئی نہیں ہوگا. ایک تو فیکٹوریل پرابلم چلتا چلا جائے گا, تو میتھمیٹک فیکٹوریل پرابلم ختم ہی نہیں ہونا, ٹوڑتا ہی جائے گا. تو بس میں اپنا موقع بتاتا ہوں, ریٹن میں علماء کے لیے اوپن ہے کہ وہ لکھ کے میرا مقدمے کا جواب دیں. انشاءاللہ حق بات ہوگی میں قبول کر لوں گا. باقی گن پوائنٹ میں منوا نہیں سکتے, اگر مجھے نہیں اچھی لگی میں نہیں قبول کروں. اور میں نے کئی معاملات میں رجوع بھی کیا ہے شاہ جی, کئی معاملات میں. میرے علاوہ کسی بندے کا کوئی کلپ نہیں چڑھا ہوا, میرا کلپ چڑھا انجینئر محمد علی مرزا نے کن 5 باتوں میں رجوع کیا ہے. میرے رجوع بھی ریکارڈڈ ہے الحمدللہ, میں مانتا بھی ہوں. نہیں, جیسے مجھے پرسنلی مفتی نیف قریشی صاحب نے ایک بات کی تھی, وہ کہتے ہیں جی میں نے پکا پلان بنایا ہوا ہے, بس تھوڑا سا ٹائم کی کمی ہے, میں نے انشاءاللہ انجینئر صاحب کے پاس پہنچ جانا ہے. یہ انہوں نے جب آپ کو فون کیا تھا اس وقت, اگر نیف قریشی صاحب آپ کے کمرے میں تشریف لے آتے ہیں, آپ کیا ان کو دھکے مار کے باہر نکال دیں گے؟ وہ ڈیفرنس آف اوپینین نہیں کریں گے آپ سے. حنیف قریشی صاحب تشریف لائیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن ان کو کہ محرم کے مہینے میں آئیں تاکہ ہمارا موضوع محرم ہو. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم. اچھا ہاں, جس پہ ہم اکٹھے ہیں. طارق جمیل صاحب بھی تشریف لائیں, محرم میں آئیں. اچھا, اہل بیت کی محبت میں تو ہم اکٹھے ہیں. ایک دفعہ آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ جو حسینی منہج کے علماء ہیں ان کی اگر آپ محرم میں کانفرنس کریں, اس پہ آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ نہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن کامن فیکٹر ہے نا. ہاں جی, لیکن ہمیں اعتراض اس لیے بن جائے گا کہ ہم ان کی نوکری کے پیچھے نہیں پڑنا چاہتے. جب یہ علماء میرے پاس اکٹھے ہو گئے نا, تو یہ پھر بیچارے اپنی عوام کو اور اپنے علماء کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. یہ آپ بے شک کوشش کر کے دیکھ لیں. مطلب آپ کو ایشو نہیں ہے, ان کو ایشو ہوگا. بالکل ایشو ہوگا. تو میں یار کسی کی روزی روٹی پہ کیوں شاہ جی, میں کیوں کسی کی روزی روٹی پہ لات ماروں؟ نہیں, اگر ان کو اعتراض نہ تو آپ اس کے نہیں, مجھے کوئی نہیں آئے, بلکہ ان کو کہ ربیع الاول, ہمارے سال میں 3 پروگرام ہوتے ہیں, ایک ربیع الاول میں, ایک رمضان میں, ایک محرم میں. ٹھیک ہے, تو ربیع الاول شریف کے پروگرام میں آ جائیں. ابھی محرم کا پروگرام آنے والا ہے, محرم میں آئے, درس اٹینڈ کریں, ٹھیک ہے, اور اپنے کو سوال کرنے پبلک. مطلب کوئی بدتمیزی نہیں ہوگی ان کے ساتھ؟ ہاں, نہیں ہوگی, دکم پہل کچھ نہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ایک نہیں, کوئی نہیں ہوتی دکم پہل. نہیں, بعض بندے کہتے ہیں, ایک بندے نے مجھے کہا, وہ کہتا ہے جی میں دبئی سے آنا چاہتا ہوں, مجھے اگر انجینئر صاحب نکال دیا, میرے تو جیل میں رشتہ دار بھی کوئی نہیں. میں کہا یار اتنے بھی بدتمیز. ہاں, لیکن ان مولویوں کو بتا دیں کوئی ڈشکرے بدماش نہیں لے کے آنے, کیونکہ ہمارا اور تھانے کا دروازہ آمنے سامنے ہے.
پھر پولیس آ جاتی ہے, پھر یہ کہتے ہیں علی پولیس کو بلا لیتا ہے. علی نہیں پولیس کو بلاتا, ذرا سی ادھر وہ یہ کہہ رہی ہم ایسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ مطلب مولوی آنے کا رسک, اسی لیے مولوی پڑھتے بھی نہیں تھے, ڈرتے نہیں. تو یہ اپنے رسک پہ آنا ہے, ہم کچھ نہیں کہیں گے. ہم پولیس آپ کو پکڑ کے لے گی آپ کی دہشت گردی کی وجہ سے, آپ اسلحہ لے کے ادھر آ جاتے ہیں, وہ پھر آپ کی ذمہ داری خود ہے. ہاں, ہم نہیں کسی کے ساتھ کریں گے. اچھا, ایک کوشچن جی خواتین کی طرف سے بار بار آتا ہے ہاں جی, کہ اور بات بھی بالکل میں تو یہ پہلے سے اس بات پہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ خواتین کی آبادی پاکستان میں مردوں سے زیادہ. اچھا, وہ مجھے وہ فون والا یاد ہے. فون کے اعتبار سے ہم نے واٹس ایپ کے نمبر دیے ہوئے ہیں اپنی ویب سائٹ کے اوپر. میں یہ آڈینس سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں مطلب جو تو واٹس ایپ کے نمبر فرحان بھائی کا دیا ہوا ہے, اسی طریقے سے قاسم بھائی بھی آج کل خیر ایکٹیو ہوئے ہیں, اس طریقے سے حارث بھائی ہیں, یوسف بھائی ہیں اور معظم بھائی ہیں. یہ لوگ مطلب اس حوالے سے دعوت کا کام کر رہے ہیں. آپ ان سے رابطہ رکھیں, انشاءاللہ آپ کو ہر معاملے کے اندر جو ہے نہ کوئی میرا کلپ آپ کو دے دیں گے. ضروری نہیں ہے کہ میں نے ہر بات کا جواب دینا ہے. چلیے بھائی, پاکستان میں خواتین کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے اور آپ دعویٰ کرتے ہیں ایک پڑھے لکھے اور لبرل سوچ رکھنے والے. سرکار اب ویسے تقریباً برابر ہو گئی ہے, یہ پرانی بات ہے. چلیں اوپن مائنڈیڈ ہونے کا بھی آپ دعویٰ کرتے ہیں. آپ یہ بھی نہیں کہتے میں قدامت پرست ہوں, میں جناب عورتوں کو پیر کی جوتی سمجھتا ہوں, یا جناب عورتوں کو تو گھر تک نہیں. قدامت پرست تو ہم ہیں, آرتھوڈاکس تو ہیں, ریلیجن میں تو ہم آرتھوڈاکس ہیں. جیسے وہ لوگوں کا کنسیپٹ ہوتا ہے نا کہ روایتی جو لبرل طبقہ کہتا ہے نا, جو علماء جو ہے یہ عورت کو انسان ہی نہیں سمجھتے. یہ او جناب, ان لبرل سے کہ جتنے ران مرید مولوی ہوتے ہیں اور کوئی نہیں ہوتا. یہ آپ کو بالکل غلط پڑھایا ہوا ہے کسی نے, بالکل غلط مشہور کیا ہوا ہے. اچھا ہاں جی, مولویوں کی بات کی ہے, انجینئر صاحب کی. اب یہ چیز ہے کہ آپ نے کبھی بھی عورتوں کو نہ دعوت دی اپنی اکیڈمی میں ان کے لیے علیحدہ سے کوئی لیکچر کرنے کی, نہ آپ نے کبھی عورتوں کے کسی سیمینار وغیرہ کو جا کے ایڈریس کرنے کی کوئی کی ہے, چاہے وہ پردے میں ہی ہو. تو وہ کہتے ہیں جی کہ کیا دین کی ٹھیکیداری مردوں کے لیے؟ ٹھیکیداری تو مردوں کے پاس یہ ظاہر ہے, کیونکہ مردوں الرجال قوامون علی النساء, مردوں کو عورتوں پہ حاکم بنایا گیا. مردوں کی ہی ذمہ داری ہے کہ عورتوں تک دین پہنچائیں, ان کے اپنے مرد جو ہیں. باقی عورتوں میں ڈاکٹر فرد ہاشمی بہت اچھا کام کر رہی ہیں. دل سے قرآن و حدیث تو نہیں, مردوں پہ مردوں کو حاکم بنایا گیا نا, گھر کے سربراہ ہے نا, کہ وہ عورتوں تک انہوں نے پیغام پہنچانا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ تو بالکل مطلب قرآن و سنت کے دلائل میں موجود ہے. باقی عورتوں تک تبلیغ کا سلسلہ ڈاکٹر فرد ہاشمی نے شروع کیا. ہمارے پاس ادھر ریسورسز ایسے نہیں کہ ہم علیحدہ پردے کی مینجمنٹ کر سکیں, اور باقی ہماری جو مطلب ویڈیوز اور ریسرچ پیپرز موجود ہیں, اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے. نہیں, اگر جیسے لیڈیز کی یونیورسٹیز ہیں بالفرض, آپ کے اس میں بہت بڑی تعداد میں فالوورز ہیں لیڈیز, تو اگر وہ آپ کو دعوت دیں اور پردہ کا انتظام ہو کوئی ایسی. میں تو جناب مردوں کی جو کئی انجینئرنگ یونیورسٹی سے اور کئی یونیورسٹی سے مجھے لیکچرز کی آفر ہوئی ہیں, میں نے ایک ہی اصول رکھا ہوا ہے کہ نہ میں کسی مسجد میں درس دوں گا, نہ کسی یونیورسٹی میں جا کے درس دوں گا. اگر کسی نے استفادہ کرنا ہے تو آپ کو کسی سیمینار میں جانے کی ضرورت نہیں, اپنا موبائل کھولیں. یوٹیوب جو ہے نا وہ جناب اتنی سستی ہو گئی ہے, اتنے چپس بھی سستے نہیں ہیں. یوٹیوب کے اوپر آپ انجینئر صاحب کو دیکھیں, انجینئر صاحب آپ یوٹیوب کھولیں تو انجینئر سامنے آ جائیں گے, کیا ہوگا میں میرے آقا, کون سا مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں تو مسئلہ نمبر سامنے آ جائے گا. اچھا, ایک کوشچن یہ ہے کہ آپ کی ایج اب تقریباً 40 سال کے قریب ہو گئی ہے الحمدللہ, تو آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے کہ آپ جب تمام ہی مکاتب فکر کو ہاتھ ڈال کے بیٹھے ہیں اور آپ کہتے ہیں جی میری دعوت ٹھیک ہے, تو پھر آپ کیوں نہیں ایسا کر رہے کہ آپ کوئی ایسا سلسلہ کریں کہ ٹوٹلی ڈیڈیکیٹڈ کر دیں اپنی لائف جو ہے ریلیجن کے لیے, پریکٹیکلی بھی اور تھیوریٹیکلی. یہ تسی کہہ نوکری چھاڑ دیں میں, یہ کہنا چاہتا ہوں لوگوں کا سوال ہے, لوگوں کا سوال ہے. اچھا جی, کس طرح چنے آتے ہیں. اچھا جی, ہاں بات یہ ہے میرے بھائی کہ 40 سال تو میری قمری اعتبار سے تو ہو چکی ہے, لیونر ایئرس کے اعتبار سے, شمسی اعتبار سے انشاءاللہ اسی 4 اکتوبر 2017 کو 40 ہو جائے گی. آپ اللہ سے دعا کریں, اللہ تعالیٰ کوئی مطلب آسانی والا معاملہ فرمائے. خواہش تو میری بھی کافی عرصے سے یہ ڈیولپ ہو چکی ہے, تقریباً آپ سمجھ لیں 1-1.5 سال سے, کہ کوئی میرے ایسے ریسورسز مینیج ہو جائیں, ریسورسز کچھ چندوں والے نہیں, یعنی میری اپنی پراپرٹی جس طرح میری ہے, کچھ آباء و اجداد سے مطلب نسلاً ٹرانسفر ہوئی ہوئی ہے. کوئی اسلام آباد میں میرا مکان ہے, وہ تقریباً کوئی امید ہے 50-60 ہزار روپے تک کرائے پہ لگ جائے گا. تو اس طریقے سے یہ باقی چیزیں اگر میری مینیج ہو جائیں انشاءاللہ, امید ہے کہ کوئی معاملات بن جائیں گے. تو میں نے الحمدللہ اس کا ارادہ کر لیا ہوا ہے. اور لیکن وہ چونکہ میں بار بار کہتا ہوں کہ میں دین سے کوئی 1 روپیہ بھی نہیں کماؤں گا, تو میں اپنے ریسورسز خود مینیج کر رہا ہوں کسی اعتبار سے کہ میں پرماننٹلی جیلم میں ہی آ جاؤں. اور یہ معاملات اکیڈمی کو بھی ٹائم کی ضرورت ہے, پھر میں شاید یہاں پہ ایک لینڈ لائن فون لگا لوں, پورا دن فون سنتا رہوں, تو یہ بھی میں ڈیوٹی پوری کروں. یہ سارے کام میں کر سکوں گا. آپ دعا کریں, اور بلکہ میں سارے آڈینس سے کہوں گا کہ دعا تو نہیں کروں گا, میں تو اس کے اپوزٹ ایک رائے دوں گا آپ کو کہ میری رائے آپ پوچھیں, میں نے آپ کو دی بھی ہے کہ جتنے آپ نے پنگے پوری دنیا میں لے لیے نا,
تو مجھے تو غامدی صاحب والا مستقبل آپ کا نظر آ رہا اور ہے. جناب خدا جانا ہے. آپ بہتر یہ ہے کہ آپ کسی پرامن ملک میں چلے جائیں اور یہاں پہ بھی سیکیورٹی کا انتظام کریں, کیونکہ لوگ بھی بہت سے آتے ہیں. اور یہ میرا آپ کو مشورہ کہ جاب نہ چھوڑیں. شادی لوگوں میں پڑکاؤ سارے ساڑھے پرانے. نہیں, یہ میری آپ کو ایڈوائس ہے, میں نے آپ کو ایڈوائس کی ہے. میں نہیں آپ کو کہتا آپ جاب چھوڑیں, بلکہ میں تو کہتا ہوں آپ کسی پرامن ملک میں چلے جائیں. ٹھیک ہے. اور چلیں یہ ایڈوائس تو ان کی ذاتی ایڈوائس ہے, میں اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتا ہوں. باقی آپ یہ کہ آپ اس کی بجائے یہ دعا کریں کہ ہماری آپ کی زندگی قیمتی ہے. جی اور زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں, دعا اذکار ہم کرتے رہتے ہیں. وہ اس میں کوئی مطلب ابھی تک جس اللہ نے زندہ رکھا ہے وہ اس نے جتنا زندہ رکھنا ہے وہ بعد میں بھی رکھے گا. وہ صرف ایک کوشش ہی کی جا سکتی ہے. ابھی آپ یہ دعا کریں کہ میرے کوئی الٹرنیٹیو ریسورسز میرے اپنے ذاتی حلال کے الحمدللہ کافی حد تک میں نے جو چکی ہیں, باقی بھی ہو جائیں, کہ مجھے کسی سے لے کر نہ کھانا پڑے, میرے اپنے ریسورسز ہوں, تو میں پھر الحمدللہ فل ٹائم دین کے لیے وقف ہو جاؤں گا انشاءاللہ. یہ میرا ارادہ ہے اور آپ سب لوگ دعا کریں. میں نے ارادہ تو کر لیا, اللہ تعالیٰ اس میں انشاءاللہ برکت ڈالے. چلیں یہ بھی ایک چیز جو ہے وہ معاملات اس معاملے میں. اچھا علی بھائی, ایک کویشچن یہ آ رہا ہے کہ آپ کے جو لیکچرز ہوتے ہیں نا, ان میں بلا وجہ کی طوالت ہوتی ہے. اور جیسے علامہ غامدی صاحب ہیں, ایون مفتی کمل صاحب ہیں, مفتی اسحاق صاحب کی مثال لے لیں, یہ بڑے شارٹ سے بڑے بریف سے وہ اپنا دیا کرتے تھے اور خوبصورت اور چھوٹے چھوٹے الفاظ, اور وہ کہتے ہیں آپ کا تو بہت ہی لمبے لمبے, جیسے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ہوتے ہیں نا, اس سے بھی لمبے آپ کے خطاب ہو جاتے ہیں. نہیں اس طرح نہیں ہے. وہ خطاب ایک تو پورا ہوتا ہے, جیسے قرآن پاک میں سورہ بقرہ 250 پاروں پہ پھیلی ہوئی ہے, لیکن جب رمضان کی باری آئے گی تو رمضان کا ایک رکوع الگ کر لیا جائے گا. ہمارے بھی الحمدللہ لیکچرز پورے کے پورے ٹاپک پہ ہوتے ہیں. اس کے بعد جو اس کے شارٹ کلپس ہیں وہ چند منٹوں کے ہوتے ہیں. شارٹ کلپ کے چینل کے تقریباً 1 لاکھ کے قریب فالوورز ہو چکے ہیں, ہمیں پتہ ہے اس بات کا. باقی آپ جو کہہ رہے ہیں غامدی صاحب کا کلپ میں وہ ان کا اپنا اوپینین آتا ہے, دلیل تو نہیں آتی نا. میں نے یہی ٹرینڈ چینج کیا کہ میں دلیل کے ساتھ بات کروں گا. میں غامدی صاحب سے سوال ہوا ہے کہ یا علی مدد کہنا شرک ہے, تو انہوں نے جواب یہ دیا اگر یہ شرک نہیں تو اور کیا شرک ہے, اور ساتھ مسکرائے ہیں. اس طرح کرنے سے کیا لوگوں نے یا علی مدد کہنا چھوڑ دینا ہے؟ بھائی اس کے پیچھے پوری ڈاکٹرائن ہے, پورے اشکالات ہیں. میں نے 2.25 گھنٹے میں دعا صرف اللہ اس سے لیکچر ریکارڈ کرایا, 8 گھنٹے کا 8 صفحوں کا ریسرچ پیپر لکھا ہے. وسوسے سیٹل نہیں ہوتے. اگر آپ نے ہاں یا نہ میں مجھ سے جواب لینا ہے تو میں جناب آپ کو آدھے منٹ کے کلپ بنا دیتا ہوں. لیکن ہم سے تو لوگ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ تو ایک ٹرینڈ سیٹر ہیں, کہ آپ آیات کے نمبر, احادیث کے نمبر بتاتے ہیں, آپ مخالفین کے دلائل بھی بتاتے ہیں, اپنے بھی بتاتے ہیں, پھر انالیسس کرتے ہیں. وہ تو پھر میرے بھائی قرآن پاک بھی کوئی 1 صفحے کی کتاب نہیں ہے. اگر یہ 1 صفحے میں سورۃ العصر بھی کافی تھی لوگوں کی ہدایت کے لیے, لیکن جب وسوسے زیادہ ہیں ڈیٹیلز کے لیے, تو ہمارے کلپ چھوٹے چھوٹے اسی میں سے نکل کے چڑھتے ہیں. یہ جتنے بھی پروگرام بنتے ہیں ان کے چھوٹے کلپس بھی بنتے ہیں. تو ڈیٹیل اس لیے, اب رات کو ایک بھائی آئے ہوئے تھے, وہ حدیث کرتاس کا لیکچر سن کے مطلب وہ ریورٹ ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے طاہر القادری صاحب کو کرتاس میں سنا, مولانا اسحاق صاحب, باقی صاحب کہتے ہیں مجھے سیٹسفیکشن ہی نہیں ہوتی تھی. آپ کا جب سنیں 3.25 گھنٹے کا تو مجھے پوری بات سمجھ آئی. وہ 3.25 گھنٹے میں ہی کرتاس سمجھایا جا سکتا ہے, اتنا بڑا مسئلہ ہے. وہ سیدنا عمر جو کاغذ قلم والا جو مسئلہ ہے حضور کی وفات کے وقت, وہ آپ کہیں گے 5 منٹ میں سمجھا جائے. 5 منٹ میں تو یہ بتایا جا سکتا ہے کہ نمازیں کتنی ہیں, 5, زہر کے فجر کے فرض کتنے ہیں, 2, یہ پوچھ لیں. اگر آپ پوچھ لیں کہ جی فجر کے 2 فرض پڑھنے کا طریقہ کیا ہے, تو تھوڑا اور لمبا ہو جائے گا. اور اگر آپ اس میں ہاتھ باندھنے اور چھوڑنے کے اختلاف پہ آ جائے اور لمبا ہو جائے گا. تو ہم کلپ بھی بناتے ہیں, شارٹ کلپ چینل ہمارا الگ سے ہے, انجینئر محمد علی مرزا, اور جو کمپلیٹ لیکچر ہے وہ الگ سے ہے. یوٹیوب پہ دونوں کے لنکس رکھے ہوئے ہیں. اچھا فائنل کویسچن علی بھائی, ختم ہو گئے جی الحمدللہ, کہ علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. یہ آپ نے جملہ غامدی صاحب سے لیا ہوا ہے, مستار لیا ہوا ہے, اور بڑا مشہور ہوا ہے آپ کا جملہ یہ. لیکن وہ کہتے ہیں جی کہ اس پہ آپ نے ذرا, میرا جملہ اس کے اوپر اور ہے کہ جذبات کے میدان میں ہمارے مولویوں کے نزدیک علم کی رتی برابر کوئی حیثیت نہیں. یہ میرا جملہ ہے, یہ میں نے تضمین کہی ہے, اور میں نے غامدی صاحب کو سنایا ہے. غامدی صاحب بڑے مسکرائے سامنے بیٹھ کے. میں نے کہا آپ تو کہتے ہیں نا کہ علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہے, لیکن اس ملک کا المیہ یہ کہ یہاں جذبات کا میدان ہے, آپ علم کا راگ لاپتے رہے, رتی برابر وہ اوقات نہیں علم کی یہاں. لیکن وہ کہتے ہیں نا اس میں تو پھر آپ مولویوں کے نقش قدم پہ ہی ہیں نا, غامدی صاحب کے نقش قدم پہ تو نہیں ہے. کس طرح؟ آپ بھی جذبات میں بڑک اڑتے ہیں اور اجتہادی مسئلوں میں بڑک اڑتے ہیں جن میں احادیث میں اختلاف ہے. بڑے اٹھ کے کیا میں کلاشن کوف اٹھا لیتا ہوں کہ مار دوں گا؟ نہیں, وہ کہتے ہیں مطلب آپ کلاشن کوف تو نہیں اٹھاتے, لیکن یہ ہے کہ بس وہ زبان سے کلاشن کوف ہی ہوتی ہے. زبان سے کلاشن کوف چشتی رسول اللہ اور اشعری رسول اللہ پہ میں اجتہادی مسئلوں میں. ایک منٹ, اس پہ انہوں نے مان لیا کہ میرا غصہ ٹھیک ہے کیا؟ کن پہ؟ گستاخانہ عبارتوں کے اوپر. ان کو تکلیف ہی ساری اس سے ہے. وہ تو کہتے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھے دفاع کرتے ہیں, ہم دفاع کریں. وہ دفاع اپنی عوام کے سامنے کریں.
تاکہ ایک ممتاز قادری اٹھے اور چشتی رسول اللہ کا دفاع کرنے والے کو ٹھوک دے. ہم تو چاہتے ہیں یہ سارے ٹھوکیں, دفاع کریں اپنی پبلک کے سامنے. تو گستاخانہ عبارتوں کے اوپر اگر ہم نہ بڑکیں تو ہم بے ایمان ہو جائیں نہ بڑک کے, یہ تمہارے ایمان کا تقاضا ہے, ہم تو بڑکیں گے. باقی رہا اختلافی جو وہ فروئی مسائل ہیں, میں دیکھیں ایک انداز بیان ہے ہر بندے کا. صحیح مسلم حدیث ہے, نبی علیہ السلام جب تقریر کرتے ہیں آنکھیں سرخ ہو جاتی, آواز بلند ہو جاتی, جیسے کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اندازے جو تقریر کا فن ہے وہ علیحدہ معاملہ ہے. اور باقی جو آپ اپنے پرسنل جو معاملات ہیں, میری الحمدللہ شادی کو آپ سمجھ لیں تقریباً کوئی 12-13 سال ہو چکے ہیں. میری اپنی وائف کے ساتھ کبھی بھی لڑائی تو میں کوئی ہاتھ اٹھانے تک کی نوبت ہی نہیں آئی, نہ اس نے کبھی ہاتھ اٹھایا ہے نہ کبھی میں نے اٹھایا ہے. تو اگر میں اتنا جذباتی ہوں تو میری تو آئے دن لڑائی ہوتی ہو, تو ایسا کبھی نہیں ہوتا. الحمدللہ میں بڑا تحمل مزاج بندہ ہوں. باقی میں اپنے پورے پیشن کے ساتھ اپنے دلائل سامنے رکھتا ہوں. اس کے بعد میں کلاشن کوف نہیں اٹھاتا, وہ اس لیے کہ میں اس کو صحیح سمجھتا ہوں اور میں دلائل آپ کی کتابوں سے پیش کر رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں بخاری قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب ہے, میں بخاری سے حوالہ دے رہا ہوں, آپ نہیں مان رہے, تو میں تو جذبات میں اس کو بیان کروں گا نا. اور یہ جو گاندھی صاحب کے جملے کو مس کوٹ کر رہے ہیں, علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں, اس کا مطلب آپ نے کیا سمجھا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گاندھی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ علمی بات جذباتی انداز میں نہیں کر سکتے, یہ مطلب نہیں وہ کہتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم آپ کے سامنے علمی دلائل رکھیں تو آپ اپنے جذبات دکھا کے اس کا مقابلہ نہ کیا کریں, مقابلے میں کوئی علمی دلیل لایا کریں. یہ نہ کہا کریں یار یہ کس طرح ہو سکتا ہے, اتنے بڑے بزرگ غلطی کریں. اچھا یہ لوگ اس سے یہ مراد لیتے ہیں, یہ آپ کی بات درست ہے, اور اکثر یہ عالم ٹائپ بندوں نے بھی اعتراض کیا. سٹائل میں تو نبی علیہ السلام کا خود جذباتی سٹائل تھا, حضرت عمر کا جذباتی سٹائل تھا. اچھا ہاں نہیں, یہ لوگ کہہ دیتے ہیں نا, کہتے ہیں جی بندہ کہ جب اندر سے علمی طور پہ کچھ نہ ہونا پھر جذبات سے وہ کور کرتا ہے. تو پھر سیدنا عمر خوش نہیں ہوتے تھے جو ہر مجلس میں بخاری مسلم میں آتا ہے تلوار نکال لیتے تھے؟ کیا وہ دین سے سیٹسفائی نہیں تھے؟ خوارج کے مسئلے میں انہوں نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں ذوالخویسرہ تمیمی کو میں قتل کر دوں. ابن ابی بلتا کو بخاری مسلم بدری صحابی کے بارے میں کہا یا رسول اللہ اجازت دیں اس منافق کو قتل کروں, اس نے آپ کی کیوں مخبری کی ہے؟ لیکن وہاں علمی اختلاف تو کوئی نہیں تھا. علمی اختلاف ہی ہے تو اور کیا ہے؟ ایک مسلمان کو منافق کہنا یہ کیا ہے؟ منافقت کا فتویٰ لوٹ آئے گا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جذبات کی قدر کی. اچھا مجھے بتائیں, صلح حدیبیہ کے موقع پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ وصیت لکھنے سے انکار کر دیا محمد رسول اللہ کو کاٹنے سے. تو یہ سیدنا علی نے جو کچھ کیا جذبات کی بنے, حضور کی محبت میں کیا نا. جی جذبات. تو یہ تو نہیں ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زیرو سے ملٹیپلائی کر دیا. محبت رسول کا, دین کی تعلیمات کا جب معاملہ آئے گا تو جذبات ہونے چاہیے. جو جذبات نہیں پھرتے وہی ہے جنہوں پنجابی جو کہتے ہیں کہ جدی قربانی نہیں ہوتی شیعہ دے نزدیک, جس دے جذبات نہیں نے عشق محبت, عشق اور محبت کے, تو وہ تو اس جانور کی مانند ہے جس کی شیعہ کے نزدیک قربانی نہیں ہوتی. پھر تسی کہنا میں لفظ غلط استعمال کر دیتا. ٹھیک پتہ لگ گیا؟ نہیں اندر سے الفاظ میں ذرا تھوڑا سا چناؤ میں. جی میں انشاءاللہ یہ کوشش کروں گا, گارنٹی کوئی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے منوانے کے لیے لوگوں کو شرعی دلیل دینی پڑے گی کہ میرے الفاظ کتاب و سنت کے خلاف ہیں. باقی جو نبی علیہ السلام کے اخلاق کی بات کرتے ہیں نا, تو اگر یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق کو یہ کہہ دیں کہ حضرت عمر بد اخلاق انسان تھے, نعوذ باللہ, تو میں بھی اپنے آپ کو بد اخلاق ماننے کے لیے تیار ہوں. میں تو ان سے بہت کم معاملہ کرتا ہوں. وہ تو تلوار نکال لیا کرتے تھے, کتنے صحابہ کی انہوں نے پھینٹی لگائی ہے, تو ان کو تو یہ کہتے ہیں نہیں جی وہ تو ان کے عشق رسول تھا. تو عشق رسول ختم تو نہیں ہو گیا؟ ہمیں بھی تو غصہ آتا ہے. میں کہتا ہوں چشتی رسول اللہ میں نے تو علمی اختلاف دیا, حضرت عمر ہوتے تھے جا کے شبیر برادر دی جناب دکان میں آگ لا چھڑ دیں. میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو, جنہوں نے کتاب عائشہ بہشت چھاپی ہے نا, ان کے عائشہ بہشت کی دکان کو ابھی تک آگ لگ چکی ہوتی ہے اگر حضرت عمر ہوتے. تو میں تو بہت نرم ہوں حضرت عمر کی نسبت سے. تو کچھ چیزیں میری نیچر میں ہیں, وہ میں اس سے باہر نہیں نکل سکتا. لیکن گارنٹی یہ ہے کہ ان کے بزرگ تو لوگ کہتے ہیں شیطان, حرامی اور پتہ نہیں کیا کچھ گندے گندے لفظ. میں نے کبھی الفاظ استعمال نہیں کیے. تو مجھے تو یہ لوگ تو مجھے تو اخلاقیات کا درس ہی نہ دیں. ان کے تو اپنے اخلاق بہت گرے ہوئے ہیں. میرے الحمدللہ جتنا کچھ بھی ہے کتاب و سنت کے فتوے کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں جس کے اوپر شریک نہیں تو الحمدللہ ہے. شاہ جی ختم, ٹھیک ہے. اور کوئی سوال کیے تو دماغ ادھر نہیں رہ گیا؟ اگر کسی اور کا نہیں اس سے ریلیٹڈ ہاں وہ بعد میں ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. اور آج تک جو بھی غلط کلمات میرے منہ سے نکلے جو لوگوں کی ڈاکٹرائن میں غلط ہیں یا اللہ تعالیٰ کے نزدیک غلط ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کرے اور آئندہ احتیاط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.